ریان رحمان ملک کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹھے کوئی کتاب اسٹڈی کر رہے تھے۔ ڈیڈ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آج آپ کے بیٹے کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے اور آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اس نے پوچھا بیٹا سب تیاری ہو چکی ہے، سب کچھ آ چکا ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں نکلنا ہے۔ انہوں نے اسے کام ڈاؤن کیا لیکن ڈیڈ آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ بھول گئے ہیں۔ اس نے اس بات شکوہ کیا کہ وہ آخر ایسے کیوں بیٹھے ہیں۔ ان کے بیٹے کے لیے آج اتنا بڑا دن ہے۔ بیٹے یہ تھوڑی سی کتاب رہ گئی تھی، سوچا پڑھ لوں ورنہ مجھے تجسس رہے گا۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے ڈیڈ، آپ کو ہر بات میں تجسس ہی رہتا ہے کہ سب بات کھلے اور آپ کو سکون آئے۔ ریان نے کہا تو وہ مسکرائے، چلو جاؤ دیکھو نیچے ہال میں سب کچھ منگوا چکا ہوں، دیکھ لو کیا کیا چیز اور لینی ہے۔ اوکے ڈیڈ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ریان باہر نکل گیا تو رحمان صاحب بھی اٹھ کر تیار ہوئے۔ رحمان صاحب تیار ہو کر ہال میں آئے تو ریان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیڈ میں کیا کہہ رہا تھا وہ ان کو دیکھ کر بولا، کیا کہہ رہے تھے میرا بچہ؟ انہوں نے آگے سے پوچھا۔ ڈیڈ میں کہہ رہا تھا کہ انہیں نکاح کر لیں، پر بیٹا وہ حیران ہوئے اس کی بات پر کہ اس کو کیا ہو گیا ایسے اچانک۔ نہیں ڈیڈ پلیز، میں کوئی رشتہ چاہتا ہوں جس سے میں اس کے اور زیادہ قریب رہ سکوں، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولا، چلو میں بات کرتا ہوں۔ رحمان صاحب کو بھی یہی بہتر لگا۔ لو یو ڈیڈ، اس نے ان کے گال پر لب رکھ کر پیار سے کہا۔ لو یو بچہ، رحمان صاحب نے اسے پیار سے ہی جواب دیا۔ پھر وہ وہاں سے احمد ولا کے لیے نکلے۔ آج ریحان اور روش کی منگنی تھی، ساتھ ہی ساگر اور علیزے، یسریٰ اور نعمان کی بھی آج منگنی رکھی گئی تھی، لیکن باقی سب کو پتہ تھا، صرف ایک یسریٰ کو پتہ نہیں تھا۔ یسریٰ کو نہیں بتایا گیا تھا اور یہ کام حنین نے کرنا تھا۔ اب حنین نے اپنی لاڈلی بہن کو منانا تھا۔ حنین تیار ہو چکا تھا ولیمے کے فنکشن کے لیے اور آج بیوٹیشین گاری آئی تھی مانور لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ ان کا پورا سٹاف ادھر ہی موجود تھا، سب تیار ہو رہی تھی۔ یسریٰ پہلے تیار ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ حنین نے جب اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ اس کا آج کا ڈریس حنین پسند کر کے لایا تھا اور وہ میکسی میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ حنین جب اندر گیا تو دیکھا وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ حنین نے گلا کھنکارا۔ یسریٰ اس کی آواز پہ متوجہ ہوئی۔ بھائی آپ آئے نا؟ وہ اندر آیا۔ ہاں تو میری گڑیا کیسی ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا، بھائی میں ٹھیک ہوں۔ ادھر آئے میرا بچہ۔ حنین نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر مدعے کی بات پہ آیا۔ اچھا میرا بچہ، اگر میں آپ سے کچھ بولوں تو آپ میری بات مانیں گی؟ جس پر اس نے ناسمجھی سے حنین کی طرف دیکھا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے اور مجھے پتہ آپ ہمارے اس فیصلے پر آپ ہمارا ساتھ دیں گی نا؟ اس نے بہت مان سے پوچھا تو اس نے ناسمجھی سے پھر اس کی طرف دیکھا۔ کون سا فیصلہ بھائی؟ میں بتاتا ہوں۔ پھر حنین نے اسے سب بتایا۔ وہ آنکھیں کھولے حنین کو دیکھنے لگی۔ اسے کہاں امید تھی کہ اس کا بھائی اتنا بڑا فیصلہ کر دے گا اور اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ بھائی آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ گڑیا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے لیکن ٹائم بہت کم تھا، اس لیے نہیں پوچھ سکے، یسریٰ نے بے یقینی سے کہا۔ تو آپ نے بس فیصلہ سنا دیا؟ گڑیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ہم نے آپ کے لیے فیصلہ لیا۔ بھائی اس میں اچھا لگنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے اس سڑو کی شکل دیکھی ہے؟ اس سڑو سے میں شادی کروں؟ نہیں بھائی، اس کو تو کھانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا تو حنین مسکرایا۔ واقعی نعمان جب کھانے بیٹھتا تھا تو ہر بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اتنا وہ بڈنگا کھاتا تھا۔ بیٹا یہ چیزیں دیکھنے والی نہیں ہوتی، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہیں پر رہیں گی اپنے گھر میں، اپنے ماما بھائی بھابھی سب کے ساتھ۔ آپ بتائیں آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی کہیں باہر کر دی جائے؟ پتہ نہیں باہر کے لوگ کیسے آپ کو ملیں گے، کتنے دور آپ کو جانا پڑے گا، آپ رہ لیں گی ہمارے بغیر؟ جس پر وہ بیچاری بھی سوچ میں پڑ گئی۔ حنین نے اسے اس طرح سے ٹریپ کیا کہ وہ تو سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر حنین سمجھ گیا کہ وہ مان گئی ہے۔ گڑیا دیکھو ایسے ہی آپ کا فائدہ ہے، وہ آپ کے قبضے میں رہے گا اور وہ آپ سے دبا رہے گا۔ آپ کو پتہ تو ہے اس کی خصلت تھی جورو کے غلام جیسی۔ یسریٰ نے پھر سوچا کہ ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو اس سے دبا رہے گا اور دوسرا اپنے سارے بدلے اس سے پورے کر لے گی۔ اس نے خوشی سے سر ہلا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اسے نعمان سے بدلہ بھی تو لینا تھا۔ حنین نے اس کی معصومیت پر مسکرایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر باہر نکل گیا۔ مہتاب صاحب نے اسفندیار خانزادہ سے بات کر لی تھی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ شادی کے بعد اس معاملے میں بات کریں گے اور فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں ہادی اور کیزل کا نکاح کرنا تو آپ کر دیں، بعد میں اس معاملے کو سلجھا دیں گے۔ تو مہتاب صاحب نے کہا ایسا اچھا نہیں لگتا، لوگ باتیں کریں گے۔ اسفندیار بولے نہیں کریں گے، آپ بس نکاح کروا دیں اور میں باقی سب دیکھ لوں گا، جس پر مہتاب صاحب خوش ہو گئے تھے۔ اور مانور کے ولیمے کے دوسرے دن ہی ان کو مانور کو بھی تیار کر دیا کہ حنین کمرے میں آیا اور اس کے کمرے میں رش لگا ہوا تھا۔ حنین نے اپنی کوئی چیز اٹھائی اور نور کی طرف دیکھا جو ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حنین نے آگے پیچھے نظر گھمائی، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ حنین کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تھوڑا آگے ہوا اور نور کے ماتھے پر لب رکھے، جس پہ روش نے پیچھے سے انکارا بڑھا۔ آہا میں دیکھ رہی ہوں۔ حنین جلدی سے مانور سے پیچھے ہوا، اس کی یہ گڑیا کبھی بھی باز نہیں تھی آنے والی۔ حنین نے اسے گھورا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے روش کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا۔ سب نیچے جمع ہو چکے تھے اور اسٹیج پر مانور اور حنین بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کا لان مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا، کھانا کھول دیا گیا تھا اور موویز وغیرہ والے بھی آ چکے تھے۔ ہر طرف ہنگامہ برپا تھا۔
روش نے پہلے جو میکسی پہنی ہوئی تھی بلاج نے اسے وہ چینج کروانے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں 2 لڑکیاں بھی بھیجی جو کہ اس کے باڈی گارڈ تھیں۔ روش چینج کر کے نیچے آئی۔ جب روش سیڑھیاں نیچے ہوتی تو اسے دیکھ کر سب کے منہ سے واو نکلا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اس لال جوڑے میں کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی پری راستہ بھٹک کر زمین پر آ گئی ہے، اگر وہ یہاں پر رہی تو گم ہو جائے گی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ بلاج جا چکا تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ کومل بیگم نے جب اسے لال جوڑے میں دیکھا تو انہیں حیرانگی ہوئی۔ اماں بھی نے اسے دیکھا تو ماشاءاللہ کہا۔ وہ خوش ہو گئی، ان کی نوازی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کومل بیگم تیز قدموں سے روش کے پاس گئیں۔ بیٹا یہ آپ کیا پہن کر آئی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ماما یہ میرا برائڈل ڈریس ہے۔ تو بیٹا آپ نے برائڈل ڈریس کیوں پہنا ہے اور کہاں سے آیا؟ آپ کو کس نے دیا؟ ماما یہ مجھے وہ ابھی کچھ بتاتی کہ اماں بھی بیچ میں کود پڑی۔ بچہ چھوڑو، اتنی پیاری تو بچی لگ رہی ہے، اگر دل اس کا تو پہن لیا، تم کیا اب اس کی بال کی کھال اتارو گی؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری میری بچی لگ رہی ہے۔ اماں بھی نے بیچ میں مداخلت کی جس پہ کومل بیگم کچھ نہ بول سکی۔ گارڈز بھی پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے روش کا لہنگا پیچھے سے اٹھایا ہوا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیوی تھا، اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ روش آگے پیچھے گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے پرنسس والی فیلنگ آ رہی تھی کیونکہ پیچھے باڈی گارڈ اس کا لہنگا پکڑے چل رہی تھی اور آگے وہ گردن اکڑا کر چل رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ نین سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کر آیا اور اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میری گڑیا یہ کیا پہن کے آئی ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نین آپ کو پسند آیا؟ اس نے چہکتے ہوئے نین سے پوچھا۔ ہاں میری گڑیا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ آپ پر۔ اچھا میں آپ کے ساتھ فوٹو لوں؟ روش نے کہا۔ ہاں میری جان کیوں نہیں۔ پھر اس نے فوٹو والے کو بلایا۔ مختلف پوز میں حنین کے ساتھ فوٹو لینے لگی۔ حنین مسکرایا۔ اچھا چلو میری گڑیا میرے ساتھ بیٹھو۔ حنین اسے لے کر اسٹیج پر آیا اور وہاں پر اسے بٹھایا۔ اتنے میں اسفندیار خانزادہ آئے۔ انہوں نے اپنی پری کو دیکھا تو مسکرائے۔ اچھا میری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، یہ کہاں سے لائے؟ جس میں اماں بھی دوبارہ سے آ گئی۔ ان کو ڈر تھا کہیں روش بیچ چوراہے پر ان کے پوتے کا بھانڈا نہ پھوڑ دے کہ بلاج نے لا کر دیا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بلاج نے لا کر دیا تو سب گیم سمجھ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے بولا، ارے بچے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اماں بھی بس روش سے بات کر رہا تھا۔ ادھر آؤ ذرا میرے پاس بھی 2 گھڑی بیٹھو۔ جب سے آئے ہو بیوی بچوں کے ہی ہو کے رہ گئے ہو۔ اماں بھی نے انہیں ڈانٹا تو وہ شرمندہ سے ہو گیا اور یہ سچ تھا۔ وہ آج تک جب سے واپس آئے تھے اماں بھی کے پاس 2 منٹ بھی نہ بیٹھے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بات بھی نہیں کی تھی۔ اسفندیار خانزادہ ان کی طرف چلے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حنین اسٹیج پر کھڑا ہوا اور سب کو اپنی طرف مخاطب کر کے بولا، آج ہمارے ساتھ ہی انگیجمنٹ سرمنی بھی رکھی گئی ہے۔ سب حنین کی طرف متوجہ ہوئے جو مائک اور اب بول رہا تھا، آج ہمارے گھر میں 3 انگیجمنٹس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ان خوشیوں میں بھی شامل رہیں۔ تو سب نے تالیاں بجائیں۔ پھر حنین نے وقار صاحب سے کہا، ڈیڈ آ جائیے۔ پھر وقار صاحب اسٹیج پر آئے، ساتھ ہی سمینہ بیگم بھی آئیں اور انگیجمنٹ سٹارٹ کی۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے علیزے اور ساگر کی انگیجمنٹ ہوئی۔ علیزے نے میکسی پہنی ہوئی تھی، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساگر تو بیچارہ ہواؤں میں اڑا تھا، اسے اتنی خوشی ملی تھی کہ زندگی میں پہلی بار ایسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی اور اس سے اس کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے کا دل کر رہا تھا اس کی آنکھیں نوچ لے جسے وہ اسے گھور رہا تھا۔ ساگر نے علیزے کو انگیجمنٹ رنگ پہنائی، پھر علیزے نے بھی اسے انگیجمنٹ رنگ پہنائی۔ لان میں اچھی خاصی ہوٹنگ ہوئی اور تالیوں کی آواز میں ان کی انگیجمنٹ ہوئی۔ یسریٰ اور پھر نعمان کی بھی انگیجمنٹ ہوئی۔ سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ ان کی انگیجمنٹ کے بعد باری آتی تھی روش اور ریان کی۔ ریان روش کے ساتھ کھڑا ہو گیا، روح بھی رحمان صاحب کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ وہ اندر تھی، وہ اب باہر آئی تھی۔ وہ جیسے ہی رحمان صاحب کے ساتھ آ کر لگی تو ریان کی نظر ادھر اٹھی۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ یہ کیا روش ادھر ہے۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ یہ کیا روش ادھر میرے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ کون ہے؟ ریان نے پھر روش کو دیکھا، پھر روحی کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اس کے باپ کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ اس کے ساتھ پھر کون ہے؟ ریان نے پھر دوبارہ سے روش کی طرف دیکھا، اسے سمجھ نہ آیا یہ ہو کیا رہا ہے۔ ریان کبھی سامنے روحی کو اور کبھی پھر روش کو دیکھتے پا کر حنین نے اسے ہلایا، کیا ہوا ریان؟ انگیجمنٹ کی رنگ پہناؤ، حنین نے کہا تو ریان نے سر لایا، اسے لگا شاید اس کا وہم ہے۔ پھر اس نے روش کا ہاتھ پکڑا، ابھی اس نے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ ہر طرف سے دھڑ دھڑ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی بہت ہیوی شوزوں والے چل کے آ رہے ہوں۔ جیسے ہی ان کی آوازوں کے تعاقب میں دیکھا تو ہر طرف بس آرمی والے ہی تھے اور وہ در در کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے، سب کچھ پوری طرف سے گھیرے میں لے رہے تھے۔ روش بیچاری کو جو آرمی والے پسند تھے وہ تو چیخ پڑی، اتنے زیادہ آرمی والے! حنین نے اسے آنکھیں دکھائیں جس پہ اس نے معصومیت سے اس نے کہا، نین دیکھے نا کتنے زیادہ آرمی والے ہیں۔ حنین نے اس کے ڈراموں سے خوب واقف تھا، ویسے تو روش آپ ہر کسی سے ڈرتی ہیں، آرمی والوں سے کیوں نہیں ڈرتی؟ حنین نے کہا تو اس نے منہ مسوڑا اور یہ سچ تھا۔ سب کی نظریں گیٹ کی طرف ہی تھیں اور سب دیکھنا چاہتے تھے ماجرا کیا ہے، اور ہمارے حنین کو سب سمجھ جا رہا تھا یہ سب کارستانی بلاج کی ہی ہے، اس نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ روش بہت ایکسائٹیڈ سی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ تو ڈر گئے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ بلاج آرمی میں ہے، کیونکہ بلاج کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ آرمی میں ہے اور آج بھی وہ کسی پر یہ راز افشا نہ ہوتا اگر اس کی پٹھانی نہ چاہتی۔ بلاج نے قدم پنڈال میں رکھے جہاں پر اسٹیج سجایا گیا تھا، اس کو ڈیکوریٹ کر کے ایک طرف سے دروازے کی شیپ دی گئی تھی، چاروں طرف ہی پردے لگے ہوئے تھے۔ بلاج نے اندر قدم رکھا اور اس کے قدم کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔
سب بہت ہی خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ آنے والی ہستی کون ہے۔ فلاح نے فل یونیفارم پہنا ہوا تھا اور وہ بڑے بڑے قدم لیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مین گیٹ جو باہر کا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ ہر طرف جوان ہی جوان تھے اور بلاج تیز قدموں سے چلتا ہوا اسٹیج تک آیا۔ روشن نے اسے پکارا تو بلاج مسکرایا اور دل میں کہا، ہاں لاج کی جان، لاج آ گیا اپنی پٹھانی کو لینے۔ گھر کے سب افراد آنکھیں پھاڑے بلاج احمد خان کو دیکھ رہے تھے اور بلاج احمد خان اپنی پٹھانی کو دیکھ رہا تھا جس کا ایک ہاتھ ریان نے پکڑا ہوا تھا۔ بلاج کا غصہ اود کر آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ کیسے پکڑا؟ وہ تو روش پر کسی کی آنکھ برداشت نہ کرے اور یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا۔ رک تیرا ابھی گیم بچاتا ہوں رے میں۔ بلاج ایک جمپ لگا کر اسٹیج پر چڑھا، ریان کے ہاتھ سے روش کا ہاتھ لیا اور اپنے ہاتھ پکڑ کر روش کو اپنے ساتھ لگایا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے اسے ہاتھ لگانے کی، اسے چھونے کی، اسے تم ہاتھ لگانا بھی کیا، اسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ بلاج دوڑا تو روش اس کے ساتھ چپکی کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے حنین کی طرف دیکھا اور پکارا، نین۔ چپک وہ بلاج کے ساتھ رہی تھی اور وہ پکار حنین کو رہی تھی۔ بلاج کو غصہ ہی آ گیا۔ اس کی پٹھانی اس کے بغیر اس کے بھائی کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ خبردار اگر آپ نے آگے کچھ بھی بولا ورنہ۔ بلاج نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے چپ کروایا۔ وقار صاحب آگے آئے اور بلاج کو ٹوکا، بلاج یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں، یہ وہ ہے جو میں آج آپ سب کو بتاؤں گا۔ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ میری روش کا وہ رکا؟ وہ پھر بولا، اس نے میری روش پہ زور دیا کہ شادی کسی اور سے کروا دیں گے، اس کی منگنی کسی اور سے کروا دیں گے اور میں چپ کر کے دیکھتا رہوں گا۔ اتنا بغیرت سمجھا ہوا آپ نے مجھے؟ وہ دھاڑا تو روش زیادہ سہم گئی۔ اس نے روش کے گرد اپنا اثار باندھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا میری جان، میں آپ کے ماموں سے بات کر رہا ہوں۔ جس پر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بلاج نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھا تو بولا، دیکھو میں آج آرمی یونیفارم پہن کر آیا ہوں، آپ کو پسند ہے نا؟ اس پر اس نے نم آنکھوں سے سر ہلایا تو بلاج مسکرایا، آپ اس آرمی یونیفارم کے ساتھ کھیلو ٹھیک ہے۔ اس نے اسے ایسے بلایا جیسے کوئی چھوٹے بچے کو بلاتا ہے تو روش خوش ہو گئی اور اس کا بیج اتار لیا۔ بلاج مسکرایا اور پھر وہ دوبارہ سے وقار صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈیڈ آپ سے کہا تھا کہ یہ میری ہے تو اسے میرے ہی رہنے دیں۔ بلاج بول رہا تھا کہ بیچ میں ریان بولا، بلاج یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا میری لگایا ہوا ہے؟ ریان نے کہا، شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں یہ کون ہے۔ ریان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اوہو تو اس کا مطلب تمہیں ابھی تک سچ نہیں بتایا گیا؟ اسے لاعلم دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو میں بتاتا ہوں۔ بلاج خاموش ہو جاؤ، تم کچھ نہیں بولو گے؟ اس سے پہلے بلاج آگے کچھ بولتا حنین داڑا، نہیں میں بولوں گا اور میں سب کو بتاؤں گا، چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں گا یہ کون ہے میری۔ وہ جنونی ہوا جس پر وقار صاحب بولے، تو آج تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ نہیں میں حد سے نہیں بڑھ رہا ڈیڈ، میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولا، کون سے حق کی بات کرتے ہو تم بلاج؟ جسے تم دھتکار چکے تھے۔ انہوں نے اسے یاد کروایا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ ڈیڈ وہ پرانی باتیں ہیں، اب نئی بات کریں۔ بلاج نے کہا، بلاج پرانی باتیں نہیں، وہ ہمارے دلوں پر ایک وار کی طرح لگی تھی اور آج بھی وہ تمہاری بکواس ہمارے دلوں پر پیوست ہے۔ ویسے تیر تم نے پھینکے تھے ایسے لفظوں کے جو ہمارے دل پر جا کے ایسے پیوست ہو گئے کہ وہ نکالنے سے بھی نہیں نکلتے، اور تم کہتے ہو وہ پرانی بات ہے۔ تمہارے لیے پرانی ہوگی کیونکہ وہ شاید تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے وہ پرانی بات نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ہمارے لیے تازہ ہی ہے کیونکہ ہمارے لیے ہماری بیٹی ضروری ہے، ہمارے لیے ہماری بیٹی امپورٹنٹ ہے، ہماری جان ہے اس میں۔ وہ بیٹی جو بلاج کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی، ڈرامہ کوئین۔ وقار صاحب نے اسے آئینہ دکھایا، اچھا آپ سب کی جان ہے تو کیا آپ ساری زندگی اپنے پاس رکھیں گے؟ نہیں، یہ میری جان ہے، بلاج احمد خان کی جان، اور بلاج احمد خان اپنی جان کو ایسے چھوڑ دیا، ایسے ہو نہیں سکتا، اور ویسے بھی بہت رہ لیا اس نے آپ کے پاس، اب اس کی بلاج احمد خان کے ساتھ رہنے کی باری ہے۔ وقار صاحب نے اسے گورا زبان سنبھال کر بات کروا۔ اسفندیار خانزادہ کو کچھ بھی پلے نہ پڑا تو وہ آگے گئے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھائے گا؟ جس پہ کومل بیگم کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہونے کا اندیشہ انہیں ہونے لگا۔ اب انہیں اسفندیار خانزادہ کیسے کون بچائے گا؟ وہ جانتی تھی وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ اسفندیار خانزادہ نے اسے روش سے دور کرنا چاہا، بلاج یہ کیا طریقہ ہے؟ بچے روش سے پیچھے نہیں انکل، آپ شاید نہیں جانتے لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جس پر کومل بیگم آ گئیں، بلاج چپ کر جاؤ، تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کوئی اسے سمجھاتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ ہمارے سروں پر خاک ڈلوانا چاہتا ہے؟ کومل بیگم نے اماں بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بلاج تنزیہ مسکرایا، میں آپ کے سروں پر خاک ڈلوانا چاہتا ہوں؟ نہیں پھپھو، میں آپ کے سروں پر خاک نہیں ڈلوانا چاہتا، میں تو آپ کی جان، آپ کے دل کے ٹکڑے کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ خاک تو آپ سب مل کر ڈال رہے ہیں، میری محبت پر، میری دیوانگی، میرے جنون، میرے عشق پر آپ سب مل کر خاک ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دفن ہو جائے ہمیشہ کے لیے، جو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ بلاج احمد خان یہ نہیں ہونے دے گا، بلاج احمد خان اپنے عشق کو دفن نہیں ہونے دے گا۔ اس عشق کے لیے تو میں کچھ بھی کر جاؤں پھپھو، آپ سب کیا، میں کچھ بھی کر جاؤں، آپ سب کیا چیز ہے، میں آپ سب سے لڑ جاؤں گا، ٹکرا جاؤں گا کسی طوفان کی طرح، آپ سب کو تہس نہس کر دوں گا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بلاج اپنی زبان سنبھالو۔ نین کو اچھا نہ لگا بلاج کا پھپھو کے ساتھ ایسے بات کرنا۔ بھائی آپ تو چپ ہی کر جائیں، آپ کو آپ کی محبت مل گئی، آپ خوش ہیں نا؟ آپ نے سب کو ان کی محبتیں دے دی۔ اس نے علیزے، ساگر، نعمان اور یسریٰ کی طرف دیکھا جو وہی کھڑے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پر میری محبت کا کیا بھائی، میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں آپ کا بھائی نہیں؟ ساگر، نعمان، سب کو آپ نے ان کا پیار دیا لیکن میرا پیار کہاں بھائی؟
میرے پیار کو آپ نے مجھ سے چھینا کیوں بھائی؟ وہ دھاڑا تو نرم پڑا اور بالاج کیونکہ تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ کیا وہ سب کرتے ہیں ڈیزرو؟ کیا آپ مانور کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ حنین کو تو اس بات پہ ہی غصہ آ گیا۔ وہ اس کے اور مانور کے رشتے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بالاج، میرا اور مانور کا رشتہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ تم ایک کھوکھلے رشتے کو جی رہے ہو جبکہ ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ ہے۔ اور میرا کھوکھلا رشتہ کیوں بھائی؟ میرا بھی تو اسی ٹائم ہی نکاح ہوا تھا جب آپ کا ہوا تھا۔ جب نکاح کا کہا تو سب حیرانگی سے دیکھنے لگے جنہیں معلوم نہیں تھا۔ اسفندیار خانزادہ نے بے یقینی سے کومل بیگم کو دیکھا تو کومل بیگم نے نظریں چرائیں۔ بالاج، جو بات ہے مجھے بتاؤ۔ اسفندیار خانزادہ نے بالاج سے پوچھا۔ انکل، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روز میرے نکاح میں اور اس کا نکاح بھی اسی دن ہوا تھا جس دن حنین بھائی اور مانور بھابھی کا ہوا تھا، بالاج نے بتایا۔ اسفندیار خانزادہ نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا۔ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟ اسفندیار خانزادہ دہاڑا۔ کومل بیگم 2 قدم پیچھے اور ان کی دھاڑ بہت جان لیوا تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ سہم گئے کیونکہ اسفندیار خانزادہ ایک چٹان تھے۔ بے شک وہ یہاں نہیں تھے لیکن آج بھی سب ان سے ویسے ہی ڈرتے تھے جیسے پہلے۔ کومل بیگم کا 2 قدم پیچھے لینا اسفندیار خانزادہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے ساتھ کیا۔ آپ مجھے بتائیں گی کیا چل رہا ہے؟ جس پر انہوں نے نم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی، جس پر اسفندیار خانزادہ جو غصے میں تھے وہ بکھلا گئے۔ آخر ان کی بیگم صاحبہ جو رو رہی تھی کچھ بھی ہو لیکن وہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں ایسا روتا دیکھ کر وہ نرم پڑ گئے اور ان کا سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا میری جان، اب خاموش ہو جائیں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ جس پر کومل بیگم نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان انہیں ساری بات بتائی اور بالاج احمد خان کے وہ الفاظ بھی۔ اسفندیار خانزادہ نے بے یقینی سے بالاج کو دیکھا کہ ان کی بیٹی کے لیے یہ لفظ ادا کیے تو بالاج چھوٹے قدم لیتا ان کے پاس آیا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اب سب سے معافی مانگتا ہوں، میں ہر ایک بندے سے معافی مانگتا ہوں جس کا دل میری وجہ سے دکھا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ جس پہ اسفندیار خانزادہ اتنا ہی بولے، بالاج تم نے غلط کیا اور ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری بیٹی کو ایسے لے کر جاؤ اور نہ ہم اس کی شادی تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ ریان تو بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا دوست اس کے جگری یار کے نکاح میں وہ لڑکی تھی جسے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اسے شرمندگی ہوئی۔ اب اسے وجہ سمجھ آئی بالاج کیوں اسے اتنے غصے سے دیکھتا تھا۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے دوست اپنے یار کے پیار کے درمیان نہ آتا۔ ریان کو اس پر ترس آیا، پر اس کی فیملی ابھی تک اس کے اور روش کے درمیان چٹان بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے بالاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالاج نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بالاج، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ریان نے یہ کہا تو بالاج اس کے گلے لگا۔ شکریہ میری یار، شکریہ۔ بالاج، میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ تھا اور میں اپنی عبادت پر لائنیں مارنے لگا، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو بالاج مسکرایا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں رخصتی چاہتا ہوں، بالاج نے کہا تو حنین دھاڑا۔ کوئی رخصتی نہیں ہوگی اور تمہیں کس نے کہا؟ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ حنین کی بات پر بالاج نے گھور کر اسے دیکھا۔ اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے روکنے کی سکت نہیں رکھتا۔ بالاج نے سب کو باور کرایا۔ بالاج، تم یہ غلط کر رہے ہو، پاور کے زور پر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حنین پھر بولا۔ بالاج مسکرایا۔ پاور کے زور پر سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے سب کے آگے گڑ گڑا کر دیکھ لیا، سب سے مانگ لیا، پر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، کسی نے مجھے روش نہیں دی، لیکن اب میں اسے خود اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ روش کہیں نہیں جائے گی، کومل بیگم بولی تو بالاج نے ان کے آگے ہاتھ جوڑیے۔ پلیز پھوپھو نہ کریں، بچپن میں آپ نے مجھے بہت پیار سے پالا ہے، اب بس اس پیار کے واسطے مجھے روش دے دیں۔ جس پہ کومل بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پر بالاج، تم نے تو اسے ٹھکرایا تھا، وہ تنگ آ گیا تھا ان سب کا وہی بار بار کہنے پہ، اور اب ہم بھی تنگ آ گئے ہیں۔ بالی، معاف کرو غریب کو۔ اب پھوپھو بار بار یہی بات کیوں دہراتی ہیں جبکہ میں ایک بار معافی مانگ چکا ہوں؟ تو مجھے نہیں پتا وہ میرے نکاح میں ہے اور اب نہیں پتا تھا وہ میرے نکاح میں اور اب مجھے پتہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، تو میں اتنا بےغیرت نہیں ہوں کہ اسے کسی اور کے لیے چھوڑ دوں۔ پلیز آپ سمجھے میری بات کو۔ کومل بیگم نے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے چہرہ پھیرا تو بالاج نے پیچھے سے ہگ کیا اور ان کے کندھے پر سر رکھا۔ پلیز پھوپھو مان جائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جس پہ کومل بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم نے بہت غلط کیا، کومل بیگم نے شکوہ کیا۔ پلیز پھوپھو مان جائیں، اس نے پھر سے منت کی۔ کومل بیگم نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ اگر ان کا بھتیجا اتنے پیار سے منا رہا تھا تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے ہاں میں سر لایا تو اسفندیار خانزادہ کو تو وہ پہلے ہی پسند تھا، انہوں نے بھی ہاں میں سر لایا، لیکن وقار صاحب اور حنین بالکل بھی نہ مانے۔ بالاج کو تو حنین پہ غصہ آیا۔ پھوپھو آپ نے کیا بولا تھا کہ گڑیا کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق صرف میرا ہے، حنین نے کہا تو کومل بیگم نے ہاں میں سر لایا اور پھر وہ بالاج سے مخاطب ہوئی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر حنین اجازت دے تو، اور اگر اسے انکار کیا تو سمجھو کہ میری طرف سے بھی انکار ہے، کومل بیگم نے کہا تو بالاج نے شعلہ بار نظروں سے حنین کی طرف دیکھا۔ اب میرے بھائی ہیں کہ دشمن؟ اس نے کہا تو حنین نے ایک طرف مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا اور بولا، جو مرضی سمجھ لو، لیکن تمہیں روش کبھی نہیں ملے گی۔ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے کہ روش مجھے کبھی نہیں ملے گی، وہ تو مجھے آج سے 12 سال پہلے ہی مل چکی تھی۔ اور دوسری بات، اب آپ بھی ترسیں گے کسی کو دیکھنے کے لیے۔ بالاج نے اچکتی نگاہ مانور پہ ڈالی تو حنین نے ناسمجھی سے بالاج کو دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حنین کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ بالاج نے کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہی جو آپ سمجھ نہیں پائے اور بہت جلد آپ سمجھ جائیں گے۔ بالاج نے حنین سے کہا،
اور اماں بی کی طرف گیا۔ چلیں میں چلتا ہوں اپنی روش کو لے کر۔ اماں بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی کو خوش رکھنا، بہت خوش رکھوں گا اور لوٹ کر تب آؤں گا جب سب راضی ہوں۔ راضی خوشی ہمارے رشتے کے لیے مان جائیں گے۔ وقار صاحب نے اسے مخاطب کیا، بلاج اپنی حد میں رہو، روش کہیں نہیں جائے گی۔ وقار صاحب نے اسے مخاطب کیا، اپنی حد میں رہو، روش کہیں نہیں جائے گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے اسے لے جانے سے روکتا ہے۔ مہتاب صاحب، کیزل، رحمان، ملک، ریان صاحب وہیں موجود تھے۔ سب بلاج کا یہ جنونی انداز دیکھ رہے تھے۔ کیزل نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے اچھا لگا کہ بلاج اس کی گڑیا کا، اس کی باربی ڈول کا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ وہی اسے آنے والے طوفان سے بچا سکتا ہے۔ بلاج نے روش کا آگے ہاتھ رکھا تو روش نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر حنین کی طرف دیکھا۔ نہیں روش، حنین نے اسے منع کیا، جس پہ روش نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ بلاج نے غصے سے حنین کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ میرے ساتھ جائے؟ کیونکہ تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ حنین ابھی بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ دنیا کا اور کوئی بھی شخص اسے ڈیزرو نہیں کرتا سوائے بلاج احمد خان کے۔ آپ مجھے ایک موقع کیوں نہیں دیتے؟ جس پر حنین بولا، بلاج بس بہت ہو گیا، تماشا بہت کروا لی تم نے ہماری بےزتی۔ اب تم جاؤ اور فنکشن خراب کر ہی چکے ہو۔ میں نے نہیں بنایا تماشا، آپ سب بنا رہے ہیں اور میں لے کر جا رہا ہوں روش کو۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ بلاج نے ڈھیٹ پن سے کہا، تم اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ حنین دہاڑا، کون روکتا ہے؟ بلاج نے روش کو اپنے کندھے پر لادا اور اسے لے کر جانے لگا۔ حنین رستے میں آیا، چھوڑو اسے، نیچے اتار۔ روش رونے لگی کیونکہ وہ حنین کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے حنین کو پکارا، روش خاموش۔ بلاج کی دہاڑا، جس پر وہ بالکل چپ ہوگی۔ دیکھا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تمہیں اپنی گڑیا نہیں دینا چاہتا تھا، حنین نے کہا تو بلاج نے اس کی طرف دیکھا۔ اس پر غصہ کرنے کا بھی حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں، آپ یہ سمجھ لیں، بات سمجھ لیں۔ بلاج اپنی زبان سنبھالو اور گڑیا کو نیچے اتارو۔ حنین نے پھر سے کہا، نہیں، اب اسے نیچے نہیں اتاروں گا، بلکہ میں اسے لے کر جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ سب میں سے مجھے کون روکتا ہے۔ بلاج نے یہ کہا اور تیز قدموں سے باہر نکلا۔ حنین نے اس کے پیچھے لپکا تو آرمی کے کچھ نوجوانوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا، بس اسے تب تک پکڑے رکھا جب تک بلاج روش کو لے کر گھر سے باہر نہیں نکل جاتا۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، اس نے روش کو گاڑی میں ڈالا اور اتنے پیار سے رکھا کہ موم کی گڑیا ہو کے چوٹ نہ لگ جائے، اور پھر دوسری طرف آ کر بیٹھا اور ڈرائیور کو بولا، گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور زن سے بگا کر گاڑی لے گیا۔ پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑی تھی جو آرمی کی گاڑیاں تھیں۔ وہ پوری پروٹوکول کے ساتھ آیا اور اپنی دلہن اٹھا کر لے گیا۔ بلاج جاتے ہوئے اسفندیار خانزادہ کو خط دے کر گیا تھا اور بولا، یہ آپ تب پڑھیے گا جب آپ کو مجھ پر یقین ہو، ورنہ اسے پھاڑ کر پھینک دیجیے گا۔ بلاج نے کہا اور روش کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ روش گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بلاج کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ پیچھے روش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے روش کو روتے دیکھا تو اپنے اثار میں لیا۔ میری جان کیوں رو رہی ہے؟ بلاج نے پوچھا۔ آپ نے حنین کو ڈانٹا، ان سے لڑائی کی، آپ نے حنین کو تکلیف دی؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، حنین بالکل ٹھیک ہے۔ بلاج نے اسے کہا، وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے کہا تو بلاج نے ایک ویڈیو چلائی اور اسے دکھائی جہاں پر حنین مانور کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھو حنین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ روش نے آنکھیں صاف کی، جلدی سے موبائل لے کر حنین کو دیکھنے لگی جو مانور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بلاج نے جو ویڈیو روش کو دکھائی تھی وہ پہلے کی ویڈیو تھی۔ اسے پتا تھا کچھ ایسا سین ہوگا تو وہ یہی کہے گی کہ حنین راضی نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، اس لیے اس نے پہلے ہی ویڈیو بنا لی تھی اور اب اسے دکھا رہا تھا۔ لیکن بلاج کے جانے کے بعد حنین نے غصے سے ٹیبل اٹھا کر پھینکا۔ وہ وہاں سے تن فن کرتا ہوا نکل گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مانور کو بھی نہ دیکھا۔ بلاج روش کو وہاں سے اٹھا کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس لے کر آیا۔ روش کو لے کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، روش کو نیچے اتارا، جی بھر کر اسے دیکھا جو بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میری جان آج بہت پیاری لگ رہی ہو، دل کرتا ہے اپنے دل میں بسا لوں۔ جس پر اس نے بلاج کو دیکھا اور پھر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ مجھے ایسے اٹھا کے کیوں لائے؟ تو بلاج مسکرایا، آپ نے خود کہا تھا میں یونیفارم پہن کر آؤں، دیکھو میں آرمی یونیفارم پہن کر آیا ہوں۔ بلاج نے کہا، میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا ٹی وی فلموں کے گنڈوں کی طرح۔ روش نے اسے کہا تو کیسے کہا تھا؟ بلاج نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا آپ پہن کے آئیں، میں نے دیکھنا ہے اور میں نے پہننا ہے۔ روش نے بتایا، جانا دیکھیں میں آپ کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا ہوں، جی بھر کر آپ یونیفارم یہاں پہن سکتی ہیں، یہاں میری کبڈ میں آپ کو میری ساری آرمی یونیفارمز ملیں گے۔ تو اس نے منہ بسورا کے بولی نہیں مجھے گھر جانا ہے۔ تو بلاج نے کہا، اب آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ یہیں رہیں گی میرے پاس۔ روش نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، مجھے گھر جانا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے اٹھا کر لائیں، آپ گندے ہیں۔ بلاج کو یاد آیا تو اس نے صبح کا بدلہ بھی لینا ہے۔ وہ اس تک آیا اور اسے کہا، کیا کہا آپ نے مجھے؟ آپ گندے ہیں۔ اس نے پھر سے اپنے الفاظ رہے، ایک بار پھر کہنا۔ اس نے پھر کہا، آپ گندے ہو۔ تو بلاج نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اس نے آج کوئی لپسٹک کوئی گلاوز نہیں لگایا ہوا تھا۔ بلاج نے اسے اپنی دسترس میں لیا اور اپنی شدت سے اس پر نچھاور کرنے لگا۔ کافی دیر وہ اس پر شدت لٹاتا رہا اور پیچھے ہوا، گہری نظروں سے روش کے لبوں کو دیکھا۔ ان لبوں کو سزا دینے کا اپنا ہی مزہ، دیکھیں آپ کو سزا دیتا ہوں تو کتنا مزہ آتا ہے مجھے، اسے پیچھے ہو کر اس نے کہا تو روش نے سر جھکا لیا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ بلاج نے اسے شرمندہ ہوتے دیکھا تو اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ کو پتہ ہے آج کیا ہے؟ تو روش نے نفی میں سر لایا، آج ہماری رخصتی ہوئی ہے، آج سے آپ میرے ساتھ رہیں گی، میں آپ کا شوہر اور آپ میری وائف ہیں۔ تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور کہا، رخصتی؟ ہاں، جیسے کہ آپ کی نور آپو کی رخصتی ہوئی ہے ایسے ہماری بھی رخصتی ہوگی۔ بلاج نے اسے بتایا، لیکن وہ تو حنین بھائی کی دلہن ہے۔
وہ دولہا بن کے آئے تھے، آپ دولہا بن کر نہیں آئے۔ روش نے اپنا مدعا اٹھایا۔ جان آپ کی فرمائش تھی کہ میں آرمی یونیفارم ہوں، تو میں نے آپ کی فرمائش تو پوری کرنی تھی نا، جس پر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا۔ پھر بولی ماما رو رہی تھیں، اسے پھر یاد آیا۔ نہیں وہ اب چپ ہو گئی ہیں، بلاج نے کہا۔ نہیں وہ پاپا کے گلے لگے رو رہی تھی، روش نے کہا۔ میری جان اب آپ کی ماما چپ ہو گئی ہیں۔ نین رو رہے تھے، اسے پھر سے یاد آیا نہیں رو رہے تھے، روئی بھی رو رہی تھی۔ نہیں کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، وہ ایک ایک کا نام لے کر بول رہی تھی اور بلاج آگے سے جواب دے رہا تھا۔ وہ پھر کہتی کہ کوئی رو رہا تھا، پھر اسے یاد آیا اس کے ماموں بھی رو رہے تھے۔ ماموں رو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے۔ نہیں وہ ٹھیک ہو گئے نہیں ماموں غصے میں۔ تو بلاج کو پتہ نہیں کیا سوچا، اس نے پوچھا اچھا تو پھر ہم کیا کریں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ جھٹ پٹ بولی تو بلاج مسکرایا۔ اب بلاج سمجھ گیا کہ وہ اب اسے گھر لے جانے کے لیے منانے کے چکروں میں تھی۔ بلاج نے اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیا اور اپنے ساتھ لگایا۔ اب بولو میری جان کیا کہہ رہی تھی؟ آج ہم گھر چلیں، روش بہت پیار سے بولی۔ نہیں ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ جس پہ اس نے منہ بسورا، بلاج نے اس کے منہ بسور کا لب نکالے تھے انہیں اپنی دسترس میں لیا اور ان پر اپنی شدت لوٹانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے ہوا اور اس سے بولا آئیں میرے ساتھ۔ کہاں؟ روش نے پوچھا۔ میں آپ کو ایک جگہ لے کر جاتا ہوں۔ بلاج نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور چلنے لگا۔ لاج میں چل لوں گی۔ نہیں میری جان یہ بہت ہیوی ہے، آپ گر جائیں گی۔ بلاج نے اس کے لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ کرتے کہا تو روش کو یاد آیا کہ آج تو اس کے ساتھ 2 گارڈز تھی۔ وہ میری ہیلپ کیپرز کے طرح ہیں، اس نے کہا تو بلاج مسکرایا۔ آپ کو ان کی کیا ضرورت؟ وہ میرا لہنگا پکڑے نا تو میں چلوں گی۔ روش نے کہا اچھا۔ گردن اکڑا کر بلاج نے کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا کہ اسے کیسے پتہ؟ میری جان آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، آپ شہزادی بن کے چلنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے نظریں نیچے کھا لیں۔ روش نے نظریں نیچے کی تو بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ میری شہزادی ہیں، آپ میرے دل کی ملکہ ہیں، آپ جیسے چاہیں اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ نہیں مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ روش فوراً بولی آج سے آپ یہاں رہیں گی میرے پاس، اپنے لاج کے پاس۔ کیا آپ اپنے لاج کے پاس نہیں رہنا چاہتی؟ تو اس نے کچھ سوچا پھر بولی مجھے آئس کریم اور چاکلیٹ کھانی ہے، لاج آپ کو سب کچھ لا کر دے گا، مجھے گول گپے بھی کھانے ہیں۔ اس نے ایک اور فرمائش رکھی، گول گپے بھی ملیں گے۔ بلاج نے اسے کہا اور اسے لیتا ہوا اوپر چلا گیا جہاں پر ہر طرف پھولوں سے سجایا گیا تھا اور پردے لگا کر بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ لاج واؤ یہ تو بہت پیارا ہے، اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ فوراً بولی میری جان یہ ہماری گولڈن نائٹ کے لیے۔ جس پہ روش نے اس کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا گولڈن نائٹ کیا ہوتی ہے؟ میری جان آج میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، بس آپ تیار ہیں؟ روش نے ناسمجھی سے بلاج کی طرف دیکھا۔ بلاج مسکرایا۔ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ بلاج نے اسے نیچے اتارا۔ روش ہر طرف دیکھنے لگی۔ وہ جیسے ہی تھوڑی آگے آئی اس وقت پھولوں کی بارش ہوئی۔ بلاج بھی اس کے ساتھ ہی نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گول گول گھومنے لگی۔ بلاج بس اس کی ادائیں دیکھ رہا تھا، وہ ایسے گھوم رہی تھی جیسے فیری ٹیل فلموں میں پریاں گھومتی ہیں۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھائے وہ بائیں کھولے گھوم رہی تھی۔ بلاج نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کو گھومنا اچھا لگتا ہے؟ جس پر اس نے سر ہلایا۔ آپ کو ڈانس کرنا تھا نا؟ بلاج کو یاد ہے وہ مہندی پر اس کی ڈانس کرنا چاہتی ہے تو اس نے سر ہلایا۔ بلاج نے میوزک پلیئر آن کیا اور اس کے ساتھ موو کرنے لگا اور اسے بھی کروا رہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بلاج کو اس کی کھلکھلاہٹ بہت پسند ہے۔ اس نے دوبارہ سے وہی سٹیپ کیا، وہ پھر کھلکھلائی۔ بلاج نے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا اور گول گول گھومنے لگا جس پر اس کی کھلکاری ہر طرف گونجی۔ بلاج کو ایک مکمل منظر لگا جہاں اس کی جان اس کی باہوں میں ہنس رہی تھی۔ بلاج نے کہاں سوچا تھا وہ کسی کے لیے اتنا جنونی ہو جائے گا، کسی کے عشق میں پاگل ہو جائے گا، سب کچھ فراموش کر دے گا۔ وہ جو غصے میں رہنے والا، کبھی کسی کی نہ سننے والا، جب پیار میں پڑا تو وہ کیا ہے سے کیا بن گیا۔ وہ بچوں والی حرکتیں کرتا تھا، ویسی حرکتیں کرتا تھا کہ لگتا تھا جیسے کوئی پاگل ہو۔ واقعی وہ پاگل تو تھا اپنی روش کے لیے۔ بلاج اس میں اتنا مگن تھا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، روش نے اسے کہا۔ بلاج نے اسے نیچے اتارا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بلاج اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ اس کی کمر واضح تھی کیونکہ پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ بلاج آہستہ آہستہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب اس کا نشانہ روش کی کرتی کی ڈوریاں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر لے جانے لگا۔ روش کو جب محسوس ہوا تو جلدی سے اسے پیچھے ہوئی۔ بلاج مسکرایا۔ بلاج کے جانے کے بعد فنکشن ختم کر دیا گیا اور سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ فیملی والے سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر کوئی صرف ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ اور انین وہ تو چکر پر چکر کاٹ رہا تھا کہ اسے پتہ تھا وہ سب کرنے والا ہے۔ انین نے پوچھا۔ سب خاموش ہوئے۔ میں پوچھ رہا ہوں کون کون جانتا تھا وہ یہ سب کرنے والا ہے؟ وہ دہاڑا تو اماں بھی بولی۔ ارے میاں کیا ہو گیا، کیوں مجھ بوڑھی پر اتنا غصہ کر رہے ہو؟ او ہو اماں بھی، میں کیسے بھول گیا؟ اس کا مطلب آپ سب جانتی تھی؟ ہاں میں جانتی تھی، میں تم لوگوں کی بڑی ہوں، جو میں فیصلہ کروں گی وہی ہوگا۔ انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا رعب دکھایا۔ اچھا تو آپ اپنے لاڈلے کا ساتھ دیں گی؟ اماں بھی نے اس کی طرف دیکھا۔ بچہ لاڈلا تو بھی میرا ہے، تیرے کہنے پر ہم نے تیری رخصتی کروا دی، اب اس کے کہنے پر اس کی کروا دی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تم سب مجھ معصوم پر چڑھ دوڑتے اور کوئی نہیں ملتا تم لوگوں کو، اماں بھی نے نقلی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔
انہیں ایسے نوکٹنکی کرتے دیکھ کر وقار صاحب نے سر جھٹکا۔ وہ اپنی ماں کی رگ رگ سے واقف تھے۔ انہوں نے انہیں دیکھا اور کہا، اماں بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اماں بھی نے کہا، بچے وہ روتا تھا، تم لوگوں کو کیا پتہ، وہ کتنی بار میرے پاس آیا، ہاتھ جوڑے، میرے پاؤں پکڑے اور تو اور کتنی منتیں کرتا تھا، روتا تھا وہ، تم سب تو بھی تو جانتے ہو نا، تم سب کی بھی تو اس نے کتنی منتیں کی، تم لوگ پتھر کے کیوں بن گئے ہو؟ اس نے جو کیا وہ مان رہا ہے اپنی غلطی، تم بھی تو سوچو کہ روز کی حفاظت ضروری ہے اور وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اماں بھی نے سب کو سمجھایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے الفاظ، تم بار بار اس بات پہ کیوں اڑ جاتے ہو؟ پہلے اسے نہیں تھا پتہ تو بس بول دیا، اب تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، سمینہ بیگم نے کہا تو اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مام یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں، میرا بچہ تم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، تڑپتا رہا کہ اس کی روش کو اس سے دور نہ کرو، تم سب نے نہ سنی، اب وہ جب خود کل لے کر گیا ہے تو یہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرو۔ وقار صاحب نے اپنی بیگم کو بیٹی کی وکالت کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا، بیگم آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا، نہیں میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں، آپ نے دیکھا نہیں ہمارا بیٹا پہلے کیسے تھا اور اب کیسے ہو گیا ہے، ہر ایک سے ملتا، اٹھتا، بیٹھتا، ہنستا، کھیلتا میرا بچہ، پہلے وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے پیار سے ہم سب سے مل کر بیٹھ کر بات کرتا ہے؟ اگر وہ روز کی وجہ سے اتنا تبدیل ہو گیا ہے، اتنا بدل گیا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب سب کیوں اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کی جان، رہنے دیں اسے بھی خوش، کیا اس کے خوشیوں پر حق نہیں؟ سمینہ بیگم پھٹ پڑی، وہ ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کی حالت سے واقف تھی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں، ہم نے تو اس کے لیے خوشیاں ہی چنی تھیں، اس نے خود ہی اسے ٹھکرایا تھا۔ وقار صاحب نے انہیں ٹوکا، وہ خود ہی تو اسے اپنا رہا ہے، آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کہ آپ چاہتے تھے کہ اس پر طلاق کا دبا لگے اور پھر جا کر اس کی کہیں اور شادی ہو؟ آپ نے ریان کو بتایا تھا کہ روش اس کے نکاح میں؟ ملاج نے روش کو نیچے اتارا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر اس نے اسے گھمایا تو روش کی کمر ملاج کی طرف ہوئی، ملاج نے اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگایا، میری جان، ویسے پیچھے سے اپنے اثار میں لیے، تھوڑی دیر بعد اس کا رخ پھیرا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، ملاج نے اسے اٹھایا اور لے کر ٹیبل پر بٹھایا، اسے پتہ تھا روز کے کھانے کا ٹائم ہے، ملاج نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا جو چھوٹا سا وہیں پر سیٹ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اسے کھلانے لگا۔ وہ بہت ہی روب سے کھانا کھا رہی تھی، ملاج ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالتا اور پھر خود کھاتا، وہ مسکرا کر کھانا کھا رہی تھی، ملاج اسے ایسے کھانا کھلا رہا تھا جیسے ذبح کرنے سے پہلے بکرے کو خوب چارہ کھلاتے ہیں، اور وہی ہونے والا تھا۔ ملاج نے کھانا کھایا اور خود بھی کھانا کھانے کے بعد ملاج نے اس کا منہ صاف کیا اور پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ چلے میری جان، روز نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ لاج کی حالت آپ کو پتہ لگ جائے گا، پوچھا، ہاں دونوں چلیں گے۔ بلاج نے اسے کرسی سے کھڑا کیا، وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی بلاج نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ لاج مجھے نیچے اتاریں، میں گر جاؤں گی۔ نہیں، آپ کا لاج آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا میری جان، بلاج نے کہا اور دوبارہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بلاج کچھ قدم لیتا ہوا اس طرف گیا جہاں پر پردے لگا کر خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ بلاج نے جیسے ہی پردے ہٹائے تو اندر ایک میٹرس فلور پر بچھا کر اس کے آگے پیچھے پھولوں کی پتیاں اور بیچ پہ پیارے سے 2 ٹاول سے ڈک بنا کر رکھے گئے تھے اور ان پہ بہت بڑا سا دل بنایا گیا تھا، ہر طرف موم بتیاں تھیں، ہر طرف پھول بچھے ہوئے تھے، سینٹر میں گول بڑا سا پانی کا ایک ڈیکوریشن پیس ہے جس میں پانی پڑا ہوتا اور اس میں دیے تیر رہے تھے اور بہت ہی پیارا منظر پیش کر رہے تھے۔ روش آنکھیں پھاڑ کے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ لائیے تو بہت پیارا ہے، ہاں میری جان، لیکن آپ سے کم اس دنیا میں بلاج احمد خان کے لیے اس کی پٹھانی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ بلاج نے یہ کہا اور اسے نیچے اتارا، وہ آگے پیچھے گھوم کر دیکھنے لگی۔ اس بیچاری کو تو خوشی ہوئی کہ بلاج نے اس کے لیے اتنے پیارے گلاب کے پھول لائے ہیں، اسے گلاب کے پھول بہت پسند تھے، وہ اپنی ماں سے اکثر گجرے بنوا کر پہنا کرتی تھی۔ بلاج ایک طرف گیا، وہاں سے گجرے اٹھا کر لایا اور اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ واو، یہ میرے لیے ہیں؟ ہاں بلاج کی پٹھانی، کیا آپ کے لیے؟ آپ کو پسند ہے نا؟ تو وہ چیک کیا اور بلاج کی گردن میں باؤں کا ہار بنایا اور اس کے ساتھ لگی، بہت اچھے ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ بلاج نے اس کے کمر میں بازو حائل کر کے اسے اوپر اٹھایا تاکہ وہ آرام سے اس کے گلے میں بائیں ڈال سکے۔ روش اس حرکت پہ مسکرائی، پھر بولی، لاج آپ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ تو لاج نے اسے دیکھا اور پھر آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اب اس کا وہ کیا جواب دیتا؟ میری جان، آپ اتنی چھوٹی کیوں ہیں؟ کیونکہ میں چھوٹی ہوں نا، اس لیے میں چھوٹی ہوں، ابھی میں بڑی نہیں ہوئی، ابھی میں 18 کی نہیں ہوئی، اس نے بتایا۔ تو بلاج نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ 18 کی نہیں ہوئی؟ بلاج نے پوچھا۔ نہیں، میں اگلے منتھ 18 کی ہو جاؤں گی، ابھی میں 17 کی ہوں، اس نے کہا۔ تو بلاج کو جی بھر کر اس پر پیار اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میری جان، کوئی بات نہیں، لیکن آپ بڑی تو ہو جائیں گی، بلاج نے ذومعنی انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ روش نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں وہ کیسے، لاج نے کہا اور اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں لیا۔ اب وہ اس پر اپنا آپ نچھاور کرنا چاہتا تھا، بہت رہ لیا اس نے اس سے دور، اب اسے اپنا بنا کر ہی وہ گھر جانے والا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا اسے اپنے بنا لیے گھر جا کر کوئی بھی اسے روش سے دور نہیں کرے گا۔
لیکن وہ بنا اسے اپنا بنائے لے کر گیا تو سب مل کر اسے پھر سے اسے دور کر دیں گے۔ اس لیے تو بلاج نے یہ پلان کیا تھا کہ آج ہی رخصتی کر کے لائے گا اور آج ہی وہ اپنی جان پر اپنی مور لگا دے گا۔ بلاج نے ہاتھ اس کی کمر سے اوپر لے جاتے ہوئے اس کی ڈوری کھول دی۔ ڈوری کھولنے کے بعد بلاج نے اسے پیچھے کیا اور اس کے سار سے پن اتار کر دوپٹہ اتارا۔ لاج کیا کر رہے ہیں؟ وہ گہرے گہرے سانسوں کے درمیان بولی۔ لاج کی چندہ بس دیکھتی جاؤ لاج کیا کرتا ہے، بس مجھے محسوس کرو۔ اس پر وہ کانپ گئی۔ لاج یوں نہ کریں، روز کانپتی ہوئی بولی۔ نہیں میری جان، آج سب کچھ ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو جائیں گی اور آپ کو میں دور نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے درمیان کوئی مضبوط رشتہ، مضبوط بندھن بن جائے گا، میں آپ کی روح میں اتر جاؤں گا تو کوئی آپ کو مجھ سے دور نہیں کر سکے گا۔ دور کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ آپ چاہتی ہیں وہ سب مجھ سے آپ سے دور کر دیں؟ جس پر روز نے نفی میں سر لایا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کے زیور اتارے جو زیادہ ہیوی نہیں تھے۔ اسے پتہ تھا اس کی جان ہیوی جیولری نہیں پہن سکتی اور اوپر سے اتنا ہیوی ڈریس وہ تو آلریڈی اسے پہنا چکا تھا۔ بلاج نے اس کے گلے سے ہار نکالا اور وہاں پر اپنے لب رکھے، پھر وہاں پر ایک پینڈنٹ پہنایا۔ یہ میری جان کی منہ دکھائی۔ بلاج نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ بلاج نے اس سے معصومیت سے پوچھا۔ لاج وہ کیا ہوتی ہے لاج؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بس پتہ چل جائے گا میری جان کو، تھوڑا خود کو بڑا ہونے دو، پھر میں میری جان کو سب کچھ بتاؤں گا۔ بلاج نے پھر اس کے پینڈنٹ پر اپنے لب رکھے، اس کا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور اسے پیچھے سے ہگ کیا۔ اسے ہگ کر کے تو آپ مجھے اپنے پاس آنے دیں گی نا؟ آج تو نہیں روکیں گی نا؟ تو روش بولی آپ کو میں کب روکتی ہوں؟ تو بلاج مسکرایا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہی میری جان، آپ تو مجھے کبھی روک نہیں سکتی۔ بلاج نے یہ کہا اور مسکرایا۔ پھر بلاج نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا۔ وہاں جا کر اسے لٹایا۔ لاج یہ چبھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں بلاج کی جان، بس تھوڑی دیر، اس کے بعد یہ سب آپ کے وجود سے الگ ہو جائیں گے۔ بلاج نے یہ کہا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا دوپٹہ آلریڈی وہ وہیں فرش پر پھینک چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ روش کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس نے آرام سے اس کے بلاؤز کی ڈوری جو پہلے ہی کھل چکی تھی اس کے شولڈر سے اس کا وہ بلاؤز اتارا۔ تو روش نے اس کی طرف دیکھا۔ لاج نہ کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ کوئی بات نہیں جان، میں آپ کا ہسبینڈ ہوں، ہسبینڈ سے شرماتے نہیں ہیں۔ اس نے روش کو قائل کیا تو اس نے سر لایا۔ بلاج اس پہ جھوک آیا اور اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں لے لیا۔ پھر وہ جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ روش کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ بلاج کے لمس میں بہت شدت تھی۔ وہ اس نے بلاج کے کالر سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا تھا۔ اس نے ابھی تک آرمی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ بلاج پیچھے ہٹا، جلدی سے اپنے شوز اتارے۔ شوز اتار کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی۔ اب وہ صرف بنیان میں تھا اور دوبارہ سے روش کے اوپر جھکا۔ روش کو الجھن ہونے لگی۔ بلاج نہ کریں، روش نے اس بار اس کا پورا نام لیا۔ تو بلاج نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا بلاج نہیں، صرف لاج۔ آپ مجھے لاج پکارا کریں، اس کے علاوہ میں آپ کے منہ سے اپنا کوئی اور نام نہ سنوں، بس لاج۔ آپ مجھے پکاریں گی؟ تو روش نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ کا نام تو بلاج ہے۔ ہاں باقی سب کے لیے بلاج ہوں، لیکن آپ کے لیے میں صرف لاج ہوں۔ بلاج نے اسے ٹوکا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ اس نے منہ بسورتے وقت اپنے لب ایسے باہر نکالے کہ بلاج نے اس کے لبوں کو اپنے لب میں دبا لیا اور اس پر اپنی شدت لوٹانے لگا۔ پھر بلاج کو کچھ سوجا۔ اس نے اسے مخاطب کیا، روش اپنی زبان ذرا زبان تو دکھاؤ۔ جس پر روش نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو اس نے کہا زبان باہر نکالو، دیکھو میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی لیکن زبان نہ نکالی۔ زبان باہر نکالو، میں آپ کو کچھ دوں۔ تو وہ بولی کیا ہے؟ بلاج بولا یاد ہے وہ چاکلیٹ جو میں نے آپ کو کھلائی تھی؟ تو روش نے زور و شور سے سر لایا۔ وہ لایا ہوں۔ آنکھیں بند رکھو اور زبان باہر نکالو۔ روش نے زبان باہر نکالی اور بلاج احمد خان جو اسی طاق میں بیٹھا تھا اس نے اس کی زبان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ماں روش کو تو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ بلاج کو تھپڑ مارنے لگی لیکن بلاج کہاں پیچھے ہونے والا تھا۔ وہ اپنی شدت ساری اس پر لٹا کر پیچھے ہوا اور اسے دیکھ لگا جو بیٹھ کر اپنے منہ صاف کر رہی تھی۔ آپ گندے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے دھوکہ دیا؟ وہ ایسے بولی تو بلاج مسکرایا۔ جان دھوکہ نہیں دیا، آپ کی جو فر زبان ہے نا اس کو سزا دی ہے جو اب بھی دیکھو فراٹے بھرتی رہتی ہے۔ بلاج نے کہا تو روش نے اسے کہا آپ گندے ہیں۔ نہیں میری جان، گندا نہیں ہوں، یہ تو میرا حق بنتا ہے، بلاج نے کہا اور دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس بار اس نے روش کو نیچے لٹا کر خود اوپر لیٹا۔ وہ ننھی سی جان اس کے وزن کے نیچے دب گئی اور حرکت بھی نہ کر سکی۔ بلاج کو مزہ آ رہا تھا اسے ایسے تنگ کرنے میں۔ پھر بلاج اس سے پیچھے ہٹا اور بولا جائیں چینج کر کے آئیں۔ میں کہاں چینج کروں؟ اس نے پوچھا۔ وہ دیکھیں ساتھ اٹیچ واش روم ہے، یہ یہاں پر کیسے آیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ بس میری جان، کچھ بھی بنوا سکتا ہوں آپ کے لیے، چلیں جائیں۔ وہ اٹھی اور وہاں پر گئی کیونکہ سچ میں وہاں پر اٹیچ واش روم تھا، ایسا لگتا تھا نیا نیا بنوایا گیا۔ روش بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تو بلاج مسکرایا۔ آج تو اس نے اپنی جان کی زبان کو بھی سزا دی تھی۔ پھر بلاج نے اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا۔ ویسے میری جان کی زبان کتنی فراٹے بھرتی ہے، اتنی میٹھی ہے، بلاج نے کہا اور پھر کہکا لگایا۔ اس کے کہکے کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ روش نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، اب اسے شرم آ رہی تھی۔ روش جلدی آؤ باہر۔ بلاج نے جب دیکھا کافی ٹائم ہو گیا تو وہ باہر نہیں آ رہی تو اس نے اسے پکارا جو اندر کھڑی اب ہمت جمع کر رہی تھی کہ باہر کیسے جائے کیونکہ اس پہ وہاں پہ کچھ بھی پہننے کو نہیں تھا، صرف باتھ روم میں تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور منڈائی لاج میرے کپڑے نہیں ہیں۔ بلاج کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بولا میری جان جو ہے اسی میں باہر آ جاؤ۔ نہیں لاج، اس میں باہر نہیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوتا، باہر آ جاؤ، بلاج نے اسے کہا تو اس نے نفی
کہ نہیں میں نہیں آؤں گی، روش باہر آتی ہو کہ میں اندر آؤں۔ بلاج کی اس تنبیہ کی تو چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی باہر آئی، جسے دیکھ بلاج کے منہ سے واو نکلا، کیونکہ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے وات روب پہنا ہوا تھا۔ بلاج تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، اس کی ٹانگیں اپنی گرد باندھی، پھر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا، اور اس بار اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ روش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بلاج نے جب اس کی آنسو محسوس کیے تو وہ اس سے پیچھے ہوا۔ جان آپ اتنی پیاری کیوں ہیں؟ دل کرتا آپ کو کھا جاؤں، اپنے دل میں چھپا لوں، دل کرتا آپ میں اتر جاؤں، آپ کے انگ انگ کو میں اپنے نام سے مہکا دوں، اپنے لمس سے آپ کو پورا مہکا دوں۔ کیا کہتی ہیں؟ پھر آج یہ کام بھی کر لیں، بلاج نے کہا۔ تو روش نے نہ سمجھی سے دیکھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بلاج نے اس کے بازو پہ اپنے گلے میں باؤں کی طرح حائل کیا اور اسے لیے اپنے بیڈ پر آیا، اور ایسے ہی اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر چھا گیا۔ وہ اسے اپنا بنا کر ہی دم لینے والا تھا۔ اس نے روش کے جسم پہ جا بجا اپنا لمس چھوڑا، پھر اس کا بات روک کھولا جس پر روش منمنائی، لاج نہیں، جس پہ وہ بولا، نہیں لاج کی جان، آج نہیں، آج سب پردے ہٹیں گے اور آج میں آپ کی روح تک اتر جاؤں گا، بلاج نے کہا اور اس پر جھک گیا۔ اس بار اس کے لمس میں دیوانگی تھی، وہ دیوانوں کی طرح اس کا ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا، اور اس نے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے، اس کی نرم آہٹوں کو محسوس کرنے لگا۔ وہ جا بجا اپنا لمس اس پر چھوڑنے لگا۔ روش کی چیخ نکلی، کیونکہ بلاج نے اسے بائٹ کیا تھا، اور اس بائٹ کی اتنی شدت تھی کہ روش کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ چیخ پڑی۔ اس کی چیخ سن کر بلاج اوپر ہوا اور اسے دیکھا۔ اس نے اتنا بھی زور سے نہیں بائٹ کیا تھا جتنا اس کی جان چیخ رہی ہے، اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ جان ابھی بس اتنا ہی، اور آپ نے چیخنا شروع کر دیا، آگے کیا ہوگا؟ بلاج نے یہ کہا اور دوبارہ سے پھر وہ اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنی ساری شدتیں اس پر انڈیل دیں اور روش کی سسکاریاں پوری فضا میں گونجنے لگیں۔ بلاج نے اس کی سسکاریاں سنی تو وہ اور زیادہ شدت سے اس پر حاوی ہوا۔ وہ اسے حاصل کر چکا تھا اور اب اس پر بہت پیار سے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ روش پر واپس سے اپنا لمس چھوڑ کر اپنی شدت لٹا کر وہ پیچھے ہوا تو روش ایک طرف ہوئی۔ بلاج نے پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیا۔ جان کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو میرے پاس آئی ہیں۔ اس نے دونوں پر کمبل اڑایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماں روش رو رہی تھی اور اسے روتا ہوا دیکھ کر بلاج کو خود پر غصہ آیا۔ اس نے روش کا چہرہ اپنی طرف کیا تو روش نے جھٹک دیا۔ روش یہ نہ کریں، دیکھیں ابھی تو میں نے اپنا پورا پیار نچھاور بھی نہیں کیا، یہ تو میرے پیار کا کچھ حصہ تھا جو میں آپ پر لٹا سکا۔ سوچیں اگر میرا پورا پیار، میرا عشق، جنون، دیوانگی میں نے آپ میں انڈیل دیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ اتنے میں ہی آپ نے رونا شروع کر دیا۔ میری جان خود کو مضبوط کریں، آج آپ بلاج احمد خان کی پٹھانی ہیں۔ بلاج احمد خان آپ کے 18 ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ 18 کی ہوئیں تو اس دن بلاج احمد خان آپ کو اپنے جنون کی بارش میں ایسا بھگوئے گا کہ آپ دوبارہ سے صرف بلاج احمد خان کو ہی یاد رکھیں گی۔ اس کے بعد ہر پل ہر لمحہ صرف میری ہوں گی اور میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ اب میں آپ پر ہر روز اپنی شدتیں ایسے ہی لٹاؤں گا۔ خود کو مضبوط کر لیں، خود کو تیار کر لیں، میں کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سنوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ کے پاس ہونے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آپ خود بھی نہیں، بلاج نے کہا اور دوبارہ اس پر حاوی ہو گیا۔ اور ماں روش کی سیسیاں پوری فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن بلاج کو تو بس اس میں سکون مل رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا اور اس بار اس نے بہت ہی نرمی سے اپنی جان کو چھوا کہ وہ معتبر ہوگی۔ اسے لگا کہ بس جو بھی ہے بس اس لمس میں، کیونکہ بلاج بہت پیار سے اس کے انگ انگ کو چھو رہا تھا۔ وہاں پہلے اس پر اپنی پوری شدت لٹا چکا تھا، اس بار اس نے پیار سے اس پر اپنی شدت لٹائی تو وہ جو پہلے ڈر رہی تھی اب بالکل سکون میں تھی اور بلاج کا ساتھ دے رہی تھی۔ بلاج اس کے ایسے ساتھ دینے پر مسکرایا اور دوبارہ سے اس پر حاوی ہو گیا۔ روش کو ایک پل بھی سونے نہ دیا۔ جب روش نے اسے پکارا، لاج مجھے نیند آ رہی ہے، تو وہ اس سے پیچھے ہوا۔ ہاں میری جان سو جاؤ، بلاج نے اسے کہا اور سونے کے لیے لٹا دیا اپنے سینے پر سر رکھ کر۔ لاج میرے کپڑے، اس نے ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ بلاج بیچ میں بول پڑا، کوئی بات نہیں، ایسے ہی سو جاؤ، میں بھی ایسے ہی ہوں، بلاج نے اسے کہا اور اسے اپنے اوپر کیا، پھر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، اس کے برنا کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا تو روش کو شرم آئی۔ لاج نہ کریں میری جان، کچھ نہیں ہوتا، چلو سو جاؤ۔ پھر اس نے روش کو سلایا۔ صبح دن کے 2 بجے دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دوبارہ اس پر حاوی ہو گیا۔ روش نے منع کرنا چاہا جس پہ بلاج نے بولا کہ نہیں، اب آپ مجھے کبھی منع نہیں کر سکتی۔ بلاج اپنی پوری شدتیں لوٹاتا اسے بے حال کر چکا تھا۔ آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ اس پر طلاق کا دبا لگے اور پھر جا کر اس کی کہیں اور شادی ہو؟ آپ نے ریان کو بتایا تھا کہ روش اس کے نکاح میں؟ سمینہ بیگم نے پوچھا، جس پر حنین نے سر لایا۔ میں نے ریان کو بتا دیا تھا۔ کیا؟ وقار صاحب نے کہا۔ جی ہاں، میں نے ریان کو بتا دیا تھا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حنین چپ ہوا۔ کیا بتایا؟ مجھے ساری بات بتاؤ۔ جس پر حنین نے انہیں جو بتایا سن کر وقار صاحب تیش کے عالم میں آگے بڑھے۔ تم اتنے ڈرامے باز ہو سکتے ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈیڈ کیا کرتا؟ وہ رو رہا تھا، حنین نے کہا۔ رو رہا تھا تو رونے دیتے، تم بھی اس کے ساتھ مل گئے؟ تو اماں بھی مسکرائیں۔ ہاں بچے، اب بتاؤ، مجھ پر سارا غصہ نکلتا ہے تیرا، اب جوان اولاد پر ہاتھ اٹھا تجھے پتہ چلے۔ اماں بھی نے طنز کیا کہ اماں بھی آپ تو چپ ہی کر جائیں، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کا بگڑا نواب زادہ ایسے ہوتا اور نہ ہم سب کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وقار صاحب بھی انہی کی اولاد تھے، وہ بھی بول پڑے، ارے میاں چھوڑو اس بگڑے نواب زادے کو، اس کی تو خیر نہیں، وہ اپنی خیر خود بنائے گا۔ اب اس سب نے اماں بی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کومل بیگم نے پوچھا۔ مطلب یہ ایک وجہ سے لے کر گیا، وہ اسے ایسے تگنی کا ناچ نچوائے گی کہ وہ خود دوسرے دن اسے لے کر آئے گا۔ اماں بی نے کہا۔ تو حال میں کہہ کے گونجے، سب جانتے تھے روش کتنا
تنگ کرتی ہے اور بلاج جیسے شخص اسے 2 دن بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی کیوں بلاج خان بہت بدل چکا تھا اور وہ اپنی جان کو ایسے ان کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ریحان جب گھر آیا تو رحمان صاحب اس کا حال میں انتظار کر رہے تھے۔ او برخوردار، اتنے بڑے کب سے ہو گئے؟ اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور بولا، کیا ہوا ڈیڈ؟ تم جانتے تھے کہ اس کا نکاح بلاج سے ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا جس پہ اس نے نظریں چرائیں۔ کب سے جانتے ہو؟ اس دن عمران بھائی آئے تھے، انہوں نے بتایا تو تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن آپ بزی تھے، اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ اور اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ؟ وہی ہوگا جو بس ہونے والا تھا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ رحمان صاحب کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مطلب؟ اس نے انہیں بتایا یہی کہ منگنی ہوگی، نکاح ہوگا۔ کب، کس سے؟ اب منگنی اور نکاح کرنا چاہتے ہو؟ رحمان صاحب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تو ریحان نے دانتوں کی نمائش کی۔ اسے ایسے دانت نکالتے دیکھ کر رحمان صاحب نے اسے گھورا۔ سیدھی بات بتاؤ، آپ کی بیٹی سے؟ ریحان نے کہا تو رحمان صاحب سکتے کے عالموں سے دیکھ لگے۔ جب ان کا سکتہ ٹوٹا تو وہ بولے، خبردار برخوردار، اگر میری بیٹی کا نام لیا گدی سے زبان نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ واہ ڈیڈ واہ، بیٹی کے لیے آپ مجھے بول رہے ہیں، اپنے سگے بیٹے کو؟ ریحان کو صدمہ ہی لگ گیا۔ اس کا سگا باپ اسے ایسے کہہ رہا تھا؟ ہاں کیوں، وہ میری لاڈو بیٹی ہے، اسے میں تم جیسے گدھے کے ہاتھ میں دے دوں؟ کبھی بھی نہیں۔ رحمان صاحب پوری بیٹی کے باپ والے انداز اپنائے ہوئے تھے۔ اچھا ڈیڈ، آپ اپنے بیٹے کے خلاف ہو رہے ہیں؟ اب میرے باپ ہیں کس کے؟ ریحان صدمے سے بولا، میں اس کا باپ ہوں۔ انہوں نے 1 منٹ میں فیصلہ سنایا۔ ڈیڈ آپ ایسے تو نہ کریں، اب آپ بیچ میں ظالم سماج نہ بنے، پر تم تو روش۔ رحمان صاحب کچھ کہتے ریحان پہلے بولا، نہیں ڈیڈ، میں روش سے نہیں، میں روحی سے ہی پیار کرتا تھا، اس لیے تو میں کنفیوز تھا کیونکہ روش کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور روحی کو میں نے جب سے ہی پیار کرتا تھا، اس لیے تو میں کنفیوز کرتا تھا کیونکہ روز کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور روحی کو میں نے جب بھی دیکھا باہر دیکھا، کبھی مال میں، کبھی کالج میں، کبھی کالج ٹرپ پر، کبھی اسکول کے اینول فنکشن میں نے جب بھی دیکھا روحی کو دیکھا، میں روحی سے پیار کرتا تھا ڈیڈ، روز سے نہیں۔ وہ تو بس اس کی شکل اس سے ملتی تھی، اس لیے تو میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے کہ ایک لڑکی 2 جگہوں پر کیسے ہو سکتی ہے۔ اس دن بھی وہ ٹرپ پر گئی ہوئی تھی، میں مری میں تھا، میں نے اسے وہاں دیکھا، میں نے کال کر کے کنفرم کرنا چاہا کہ وہ وہاں پر کیا کری ہے، پھر میں نے سر جھٹکا، کال کی تو کسی کو میری کال نہیں اٹھائی، اور روز تو گھر سے باہر نہیں جاتی، پھر مری کیا کر رہی تھی؟ فرسٹ ٹائم جب میں نے بلاج سے اس کے بارے میں بات کی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ کالج جاتی ہے تو اس نے کہا نہیں، وہ کالج نہیں جاتی، وہ نہیں پڑھتی۔ تو جب اس دن میں نے اسے دیکھا تو کالج یونیفارم میں تھی، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ڈیڈ کہ وہ روحی ہے، روش نہیں؟ ریحان نے کہا تو رحمان صاحب نے سمجھنے والے انداز میں سال لایا، پھر بھی میں تمہاری شادی اس سے نہیں کرواؤں گا۔ ڈیڈ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریحان چیخ پڑا، آپ کا بیٹا ہوں اور آپ طرفداری اس کی کر رہے ہیں؟ نہ بیٹا جی، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا سہارا ہے، تم تو آئے گئے بندے ہو۔ رحمان صاحب نے کہا، کیا مطلب ڈیڈ آئے گئے بندے ہو؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی مہمان ہوں، آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ ریحان کو اپنے باپ کی بات پر صدمہ ہی ہو گیا۔ بیٹا بس یہی سمجھ لو کہ تم میرے لیے آئے گئے بندے ہی ہو، اور ویسے بھی وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ رحمان صاحب نے بم پھوڑا تو ریحان نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ آپ نے اسے میری بہن بنا دیا، میں نے اسے ہمیشہ یہی بولا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، اب اسے میں کہوں کہ وہ تم سے شادی کر لے؟ کبھی نہیں، رحمان صاحب نے کہا تو ریحان نے رونے والی شکل بنا کر انہیں دیکھا، اس کا باپ ہی اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا۔ رحمان صاحب نے اس کی طرف دیکھا، اس کا لٹکا منہ دیکھ کر انہیں کچھ ہوا، وہ کہاں اسے ایسے دیکھ سکتے تھے؟ اچھا منہ نہ لٹکاؤ، میں بات کروں گا، لیکن اگر میری گڑیا نہ مانی تو میری طرف سے بھی انکار ہے۔ ڈیڈ پلیز آپ کو۔ ریحان کچھ کہتے رکا، چپ ہو گیا۔ ریحان نے دماغ میں کچھ سوچا اور پھر اپنے ڈیڈ سے کہا، ڈیڈ دیکھیں، اگر آپ کی گڑیا مان گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں ہمارے گھر آ جائے گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، کتنا اچھا ہو جائے گا نا؟ ریحان نے بڑی چالاکی سے اپنے باپ کو سمجھایا، جس پہ رحمان صاحب بھی سوچ میں پڑے کہ واقعی پہلی بار ان کے گدھے نے کوئی کام کی بات کی ہے۔ رحمان صاحب نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تو ریحان اپنے کالر کھڑے کیے، ویسے گدھے تم نے آج زندگی میں پہلی بار کو عقل کی بات کی ہے، انہوں نے کہا تو ریحان نے رونے والی شکل بنا کر اپنے باپ کو دیکھا، جو اکثر اسے گدھا کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب اگر تم میری بیٹی نے ہاں کی تو میں اور میری بیٹی مل کر تم جیسے گدھے کو سیدھا کریں گے، رحمان صاحب نے کہہ لگایا تھا۔ ریحان نے باپ کو گھورا، اب گھورنا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ اسفنجار سے ریحان باپ کے گلے لگا، لو یو ڈیڈ، لو یو ٹو میرا بچہ، میں شروع سے یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی تم سے ہو، لیکن پھر تم نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی تو میں نے بھی پھر اسے بتا دیا کہ اس کا بھائی ہے۔ ڈیڈ آپ نے کچھ جلدی نہیں کر دی اس کو بتانے میں؟ ریحان کو یہ کہاں گوارا تھا کہ برخوردار، مجھے کیا پتا تھا تم اسی کو پسند کرتا ہے، ورنہ میں تمہاری شادی پہلے ہی اسے طے کر دیتا، تمہیں کہتا کہ تم اس سے شادی کرو گے۔ ڈیڈ ایسے کر دیتے تو زیادہ اچھا رہتا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ نور کو کمرے میں چھوڑ دیا جاتا، وہ تو زیادہ اچھا رہتا۔ نور کو کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا، وہ رو رہی تھی، اس نے کون بیگم سے کہا، وہ میری روش کو لے کر کیوں گیا؟ بچہ وہ اس کی حفاظت کے لیے لے کر گیا، دیکھ لینا وہ جلدی واپس آ جائیں گے، بلاجی اس کا خیال بھی رکھے گا۔ اماں بی نے کہا، آپ سب جانتی تھی؟ کون بیگم نے شکوہ کیا، نہیں بچے میں نہیں جانتی تھی، وہ اسے لے جائے گا۔ اماں بی نے کہا، وہ کہاں اپنے پر بات آنے دینا چاہتی تھی، اپنے پر بات آنے دینا
چاہتی تھی. انہیں پتہ تھا پھر ان کی خیر نہیں، اس لیے وہ انکاری ہوئی کہ انہیں نہیں پتہ کہ وہ روز کو لے کر ہی چلا جائے گا. لیکن اماں بھی آپ کو معلوم تھا وہ کچھ کر رہا ہے، جس پہ وہ صاف مکر گئی اور بس بول رہا تھا رخصتی کا. میں بھی دھیان نہیں دیا، اس نے خود ہی کر لی. وقار صاحب سب سمجھ رہے تھے. اماں آپ اسے بولیں وہ روز کو واپس لے آئے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کومل بیگم نے روتے ہوئے بولی. وجہ صاحب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسے واپس لے آئے. اماں بی نے انہیں تسلی دی. انہیں وہ ضد کا بہت پکا. دیکھو وہ اسے لے گیا، وہ کہتا تھا میں اسے لے جاؤں گا، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی. وہ اس کا خیال تو رکھے گا نا، آپ کو پتہ ہے نا زیادہ دیر ہم سے دور نہیں رہ سکتی. کومل بیگم نے اب اماں بی سے کہا. تو اماں بی نے تسلی دی. وہ اس کا خیال رکھے گا، تم فکر نہ کرو. میں کیسے فکر نہ کروں؟ آپ کو پتہ ہے بلاج کے غصے کا، وہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر پائے گی. کومل بیگم کو بس یہ فکر تھی پھپھو میں ڈھونڈ لوں گا، ویسے کہاں لے کر جائے گا، آپ فکر نہ کریں. ویسے بھی میں نے اس کی آنکھوں میں روز کے لیے محبت دیکھی ہے، فکر دیکھی ہے. وہ اس کا خیال رکھے گا. انین نے انہیں تسلی دی اور وہ مان بھی گئی. انین نے انہیں ریسٹ کرنے کا بولا اور خود اپنے کمرے میں گیا. انین کمرے میں آیا تو نور کو دیکھا جو رو رہی تھی. نور نے انین کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئی. انین آپ بلاج کو بولے نا وہ ہماری گڑیا کو واپس دے جائے، ہم اس کے بغیر کیسے رہیں گے. انہوں نے اسے دیکھا جس کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا. میری جان میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اسے واپس لے آئے. مجھے امید نہیں تھی وہ ایسا قدم اٹھا لے گا. میں نے سوچا تھا تھوڑا سا اسے تنگ کروں گا پھر مان جاؤں گا، لیکن وہ تو ہماری گڑیا ہی لے گیا. اس نے اسے تفصیل سے سمجھایا. نانا پہلے مان جاتے، وہ کبھی گڑیا کو نہ لے کر جاتا، وہ یہی ہمارے پاس ہی ہوتی. اس نے پھر شکوہ کیا. انہوں نے اسے دیکھا. کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد ہی آ جائے گا. انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھے. آپ نے اب رونا نہیں ہے. اچھا میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا. انہوں نے اسے ہلکا پھلکا کرنا چاہا. آپ کیا لائے تھے میرے لیے؟ نور نے پوچھا. یہ دیکھو. انہوں نے اسے پینڈنٹ دیا. یہ تو بہت پیارا ہے، نور کو پسند آیا. میری جان کے لیے. انہوں نے اس کے گلے میں پینڈنٹ ڈالا اور وہاں پر اپنے لب رکھے. اس کے گلے پر جا انہوں کے دانتوں کے نشان تھے، لیکن وہ میک اپ سے چھپا دیے گئے تھے. انہوں مدم نشان دے کر مسکرایا. جان ویسے نشان چھپانے کا طریقہ بہت اچھا ڈھونڈا ہے. ایسے کرو یہ جو چیزیں پارلر والی نے لگائی تھی نا وہ اور منگوا لو، آگے کام آئیں گی. انہوں نے کہا تو نور کو ڈھیروں شرم آئی. انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا. میری جان میرے دل کا قرار. سب صبح ناشتہ کر رہے تھے اور نور اور انہوں دونوں ہی آ کر اپنی چیئرز پر بیٹھے. وقار صاحب نے ان سے منہ پھیرا. ڈیڈ یوں منہ تو نہ موڑیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیسا ہے. انہوں نے کہا تمہیں ہم سے ایک بار پوچھنا چاہیے تھا. وقار صاحب نے کہا ڈیڈ میں نے جو ڈیسیجن لیا بالکل ٹھیک لیا. آپ دیکھیے گا میرے اس فیصلے پر کبھی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا. ویسے بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا. آپ کیا جانتے ہیں ہم ایسے ہی آپ کیا چاہتے تھے ہم اسے ایسے ہی تڑپنے دیتے؟ ڈیڈ میں نے اس کی آنکھوں میں روز کے لیے محبت دیکھی ہے، بس اس لیے میں نے اسے ایک موقع دیا. اگر اس بار وہ اس کی حفاظت نہ کر سکا یا اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو آپ سمجھ جائیے گا، پھر میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا. پر بیٹا تمہیں ہم سے پوچھنا تو چاہیے تھا. ڈیڈ ضد چھوڑیں، بس دعا کریں وہ ٹھیک ہوں. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اب اگر اس بار اس نے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے اور سزا اسے نہیں تمہیں ملے گی. جس پر انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا اور کہا ٹھیک ہے ڈیڈ، اس بار آپ مجھے پر یقین کر کے دیکھیں. اس کی تیاری دیکھ کر وقار صاحب نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ ڈیڈ ایک کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ کر لوں اس کے بعد آ جاؤں گا. تمہاری نئی شادی ہوئی اور تم میٹنگ کے چکروں میں کیوں پڑے ہو؟ اسے نہیں تمہیں ملے گی. وقار صاحب نے کہا بس ڈیڈ آپ کو پتہ ہے نا ضروری میٹنگ ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اسے میں ہی ہینڈل کر رہا ہوں ورنہ ساگر چلا جاتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، پر کوشش کرنا جلدی آ جانا. جی ڈیڈ. انہیں یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا. وقار صاحب، بلال اور سلمہ صاحب بھی باہر نکل گئے. ساگر اور نعمان گھر پر ہی رہے تھے. انہیں گئے ہوئے کوئی گھنٹہ گزرا ہوگا. باہر سے باری باری نفری اندر داخل ہوئی جنہوں نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آتے ساتھ ہی سب لیڈیز کو اٹھا کر لے گئے. زیادہ تر لیڈیز گارڈ تھیں. نور، سمینہ بیگم، کومل بیگم، گل نورین بیگم تک وہ لے کر چلے گئے. اسفندیار خانزادہ بھی انہی کے ساتھ تھے، انہیں بھی وہ لے کر چلے گئے. سب دیکھتے رہ گئے. نعمان نے بہت کوشش کی انہیں چھڑوانے کی، لیکن انہوں نے ناکام کیا. اس نے بلاج کو نکال کے بلاج وہ لوگ آئے تھے ہمارے گھر کی سب عورتوں کو اٹھا کر لے گئے. جس سے پوچھا تو ساگر نے نفی مسائل لایا اور فون بند کر یہ تو بہت بے غیرت نکلا. ساگر نے کہا تو نعمان کے کان کھڑے ہوئے. کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ بلاج کے بارے میں. ساگر نے دانت پیس کر کہا. کیا ہوا ہے؟ نعمان نے پوچھا. میں نے اسے کال کی کہ گھر کی ساری خواتین کو کوئی لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں تو کہتا ہے میں نے ہی اٹھوائے ہیں. اب اس کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ اماں بھی جو اپنے کمرے میں تھی نیچے آئیں. یہ کیسا شور تھا؟ اماں بھی وہ جو آپ کا راج کمار اپنے خاندان کی ساتھی عورتیں اٹھا کر لے گئے. ماما، چچی اور پھپھو کو اور انکل کو بھی اٹھوا کے لے گئے. ارے میاں، اسے میں نظر نہیں آئی. بڑی تو میں تھی، کیا میں عورت نہیں تھی جو مجھے نہیں اٹھا سکا؟ اماں بھی کو صدمہ ہی لگ گیا. ان کا پوتا انہیں اٹھا کر نہیں لے کر گیا. ساگر نے صدمے سے اماں بھی کو دیکھ کر کہا. اماں بھی، آپ کو ان سب کی فکر نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو اپنی پڑی ہے کہ وہ آپ کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہاں بیٹا، مجھے بھی تو یہ
فکر پڑی ہوئی ہے کہ مجھے لے کر کیوں نہیں گیا، مجھے بوڑھی سے کیا اسے اتنا پیار بھی نہیں کہ وہ مجھے بھی ایسے ہی اٹھوا کے لے جاتا۔ ساگر اور نعمان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کو کیا ہو گیا، ان کا تو دماغ الٹی ٹریپ پر چلنا شروع ہو گیا۔ دونوں نے جلدی سے فون نکالے، ایک نے عنان کو کال کیا اور دوسرے نے وقار صاحب کو کال کیا۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ عنان بیچارہ جو بھی آفس پہنچا تھا الٹے قدموں واپس گھر لوٹا، اسے آ کر معلوم ہوا وہ سب کو اٹھوا کر لے گیا۔ عنان نے بلاج کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن بلاج نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کمینے کی انہی حرکتوں پر میں اسے اپنی گڑیا نہیں دیتا تھا، مجھے پتا تھا یہ ایسا ہی کمینہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کمینے نے میری بیوی اٹھوا لی۔ عنان کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وقار صاحب گھر میں داخل ہوئے تو آگے کی صورتحال دیکھ کر وہ بھی پریشان رہ گئے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی خواتین گھر میں موجود نہیں تھی۔ وقار صاحب آئے اور عنان کو ایسے سر پکڑے دے کر بولے، میاں کیا ہوا؟ تم تو بڑی طرفداری کر رہے تھے اس کی، اب کیا ہوا؟ ڈیڈ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کاٹ کا الو کبھی سدھر نہیں سکتا۔ دیکھیں اس نے کیا کیا، میری بیوی کو اٹھوا کے لے گیا۔ ڈیڈ میری تو چھوڑیں، آپ کی بیوی کو بھی اٹھوا کے لے گیا۔ انہوں نے کہا تو وقار صاحب نے بے یقینی سے دیکھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی ڈیڈ، وہ سب خواتین کو اٹھا کر لے گیا، اس نے ابھی کہا ہی تھا کہ ایسے نہ کہو یار، میری بیوی۔ بلال صاحب جلدی سے بولے، وہ کہاں اپنی بیوی سے 2 منٹ بھی دور رہ سکتے تھے؟ یار بلال تم تو چپ ہی کرو، تم تو وہی جورو کے غلام، تم تو آگے سے تمہارا بیٹا بالکل ویسا ہی ہے۔ وقار صاحب نے بلال صاحب کو ڈانٹا تو انہوں نے اپنے سپوت کو دیکھا جو آگے پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ رحمان صاحب جو کہ اسفندیار سے بات کرنے آئے تھے اپنے بیٹے ریان کے لیے، وہ جیسے اندر داخل ہوئے گھر بالکل خالی ہوئے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو وقار صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ رحمان صاحب اندر آئے، سب کہاں ہیں؟ رحمان صاحب کے ساتھ ریان بھی تھا۔ اسفندیار نظر نہیں آ رہا، مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ پھر وقار صاحب نے جب انہیں بتایا کہ یہ معاہدہ ہوا تو رحمان صاحب کا کہہ چھوٹا۔ ریان کا بھی یہی حال تھا، دونوں باپ بیٹا ہنسنا شروع ہو گئے۔ عنان کا غصے سے برا حال ہوا، وہ کمینہ تھا، اس کمینے کی مدد ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کمینے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ ہے ہی ایسا احسان فراموش۔ عنان تب کر بولا تو ریان نے اسے دیکھا اور کہا، بھائی آپ نے اسے بتایا کہ آپ نے اس کے لیے راہیں ہموار کی ہیں؟ نہیں بلکہ کتنی راہیں ہموار کی ہیں، آپ نے اسے نہیں بتایا ہوگا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ آپ ہی اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے ہیں۔ ریان ابھی اسے بتا ہی رہا تھا کہ عنان کا فون رنگ ہوا تو اس نے فون پر جب نمبر دیکھا تو غصے سے اس نے جلدی سے فون اسپیکر پر لگایا۔ وقار صاحب بھی سمجھ گئے کہ ضرور اس کی کال ہوگی۔ عنان فون اٹھاتے ہی بولا، کمینے انسان تو کہاں ہے؟ نور کہاں ہے؟ گھر کے باقی ممبر کہاں ہیں؟ جس پر بلاج کا کہہ گونجا، بھائی صاحب آج آپ کو ایسے تڑپتا دیکھ کر مجھے محسوس ہوا ایسے ہی میں بھی تڑپتا تھا، اب آپ کو پتہ چلے گا۔ اور کہاں ہے ڈیڈ جو بہت بڑے ڈان بنے پھرتے تھے، میری محبت کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں میں نے اپنی ماں اٹھا لی اور اب ان سے بولیں کہ آپ جوگی بن جائیں، میں تو ان سب کو اتنے دور لے جاؤں گا کہ آپ ترستے رہ جائیں گے۔ بلال صاحب جلدی سے بولے، یار میری بیوی کو تو چھوڑ دے، میں تو تیرا ساتھ ہی تھا۔ بلال صاحب نے کہا تو وقار صاحب نے انہیں گھور کر دیکھا۔ سرمد صاحب بھی جلدی سے آ گیا، یار چچیوں کو چھوڑ دے، میں بھی تیرے ساتھ تو تھا۔ بلال صاحب بولے تو ایسا کر، انہیں سمجھ نہ آیا آگے کیا بولیں، تو ایسا کر مجھے بھی ساتھ لے جا، میں اپنی بیوی کے بغیر یہاں کیا کروں گا۔ سرمد صاحب بھی بولے تو مجھے بھی لے چل۔ بلاج کا ہنس کے برا حال ہو گیا، وہ روش کے پاس لیٹا ہوا تھا، وہ بکھری حالت میں اس کے پاس گہری نیند سو رہی تھی۔ بلاج نے اس کے گرد ہزار تنگ کیا جس پر وہ کسمس آئی۔ بلاج بولا، نہیں آپ سب ادھر ہی رہیں، آپ سب کی سزا ہے مجھے میری بیوی سے دور رکھنے کی، آپ دونوں بھی جانتے ہیں کہ وہ میرے نکاح میں، آپ دونوں نے بھی مجھے نہیں بتایا، ویسے بڑے بیٹا دوست یار کرتے تھے، آپ سب کی یہی سزا ہے۔ اتنے میں اماں بھی جو بلاج کے فون کے دوران ہی حال میں آئی تھیں بول پڑی، ارے میاں ان سب کو تو چھوڑو، مجھے بوڑھی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ میں تجھے عورت نظر نہیں آئی جو تو مجھے نہیں لے کر گیا؟ باقی سب کو تو لے کر چلا گیا، مجھے ان مردوں کے درمیان چھوڑ دیا، میں ان سے کیا باتیں کروں؟ ہائے میری بہویں، میری بیٹی، میری پوتیوں، ان نواسیاں سب آگے پیچھے گھومتی تھیں، میں ان سے ہزاروں باتیں کرتی تھی، اب اپنی باتیں مردوں سے کرتی پھروں گی۔ اماں بھی نے اپنا دکھڑا رویا تو بلاج نے کہہ لگایا اور کہا، جی اماں بھی آپ کو اس لیے وہاں چھوڑا ہے کہ آپ میری جاسوسی کر سکیں۔ اس نے کہا تو اماں بھی بکھلا گئیں اور آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اس وقت وقار صاحب نے اماں بھی کو دیکھا، اماں بھی آپ سچ بتائیں، آپ نے اب کیا گول کھلایا ہے؟ وقار صاحب بولے تو اماں بھی بے نیازی سے بولی، یہ مخا جھوٹ بولتا ہے کمینہ کہیں کا، جب دیکھو مجھ بوڑھی کے پیچھے پڑ رہا تھا، گدھے تم میرے ہاتھ لگ، ان سب کو تو نے میرے پیچھے لگا دیا، اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی بات پہ بلاج کا ہنس کے برا حال ہوا۔ بلاج جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا اب ان سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ عنان کو تو اچھا لگا لیکن اسے دکھ بھی لگا کہ وہ اس کی بیوی کو اٹھوا کر لے گیا۔ انہوں نے فون اسپیکر سے ہٹایا اور کان کے ساتھ لگایا اور ایک سائڈ پر ہو کے کھڑا ہو گیا، میرے بھائی میری بات سن، میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ انہوں نے اسے مسکا لگایا، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میری راہ میں جتنے بھی پتھر ہیں سب آپ نے پھینکے ہوئے ہیں۔ بلاج نے دو بدو جواب دیا، او میرے بھائی تو سمجھا نہیں، میری بات کو دیکھ، میں نے تیرے لیے ریان سے بھی بات کی تھی،
بات کی تھی آپ نے کہ نکاح جلدی سے ہو جائے، یہی بات کی تھی نا؟ بلاج پھر بولا، دیکھ بلاج میری کل شادی ہوئی ہے، میری بیوی کو واپس گھر چھوڑ دے۔ انہیں منت بھرے انداز میں بولا، ہاں تو میری کون سی پرانی شادی ہے، میری بھی کل شادی ہوئی تھی، تو میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، چلیں آپ انجوائے کریں اماں بھی کی باتوں کے ساتھ۔ اور ابھی آپ سوچنا بھی نہ کہ میں مانور بھابی کو گھر بھیجوں گا، میں کسی کو بھی گھر نہیں بھیجوں گا، وہ جہاں بھی ہیں بالکل سیف ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں کوکنگ کرنا ضرور سیکھیے، کیا پتہ کتنے مہینے سال گزر جائیں ان کے بغیر۔ بلاج نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بلاج میری بات تو سن۔ انہیں بیچارہ چیختا چلاتا رہا لیکن بلاج نے کال کٹ کر دی۔ دوسری طرف بلاج کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ روش جو اس کے کہہ کے لگانے سے جاگ گئی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی، بلاج نے جب اسے دیکھا اس کی ہنسی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ آپ نے نین کو رلایا؟ اس نے جب یہ کہا تو بلاج نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں میری جان، میں نے انہیں نہیں رلایا۔ آپ نے نین کو رلایا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا کہہ رہا تمہارا بھائی، بلاج نے تب کر کہا اور اپنا سارے اس پر تنگ کیا۔ بھائی نہیں، نین ہے۔ روش نے اسے یاد کروایا کہ وہ نین ہے، بھائی نہیں ہے۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے روش کے بھائی بولا کرو، اور وہ نور کا پوچھ رہے تھے۔ ابو کہاں ہیں؟ روش نے پوچھا۔ بلاج نے اپنے آپ کو کوسا کہ اس کی زبان کیوں پھسل گیا، وہ اسے کیا بتائے گا کہ نور کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں میری جان، آپ کی ابو گھر پر ہی ہیں، بھائی کہیں باہر تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ میں گھر آیا ہوں کہ نہیں، اگر گھر ہوں تو بتاؤ بھابی کدھر ہیں؟ وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہی اس پر؟ اچھا، روش نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا اور اٹھ بیٹھی۔ وہ جیسے ہی اٹھی اس کی کمر بلاج کے سامنے آ گئی اور اس کی کمر پر وہ تل دے کر بلاج کو رہا نہ گیا اور اس نے اس تل پر اپنے لب رکھے۔ روش اس کے لمس پر بکھلا گئی، اسے یاد ہی نہ رہا وہ کس حال میں۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو کور کرنا چاہا پر افسوس بہت دیر ہو گئی تھی۔ بلاج اس پر حاوی ہو گیا، وہ اس کے ہر ایک تل کو چھو رہا تھا، وہاں اپنے دانت بھی گاڑ رہا تھا۔ روش کی سسکیاں عروج پر تھیں اور بلاج کا جنون۔ بلاج اس میں مگن ہوتا گیا۔ بلاج گھر کی سب خواتین کو لے گیا تھا اور اب اماں بھی وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا بس نہ چلا کہ ان کا پوتا ان کے سامنے آئے اور اپنی چھڑی سے اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں۔ اسفندیار خانزادہ نے وہ لیٹر پڑھ لیا تھا جس پر بلاج نے انہیں انفارم کر دیا تھا کہ وہ یہ سب کرنے والا ہے۔ اماں بھی اور وہ دونوں بھی اس سارے پلان میں شامل تھے، لیکن اماں بھی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسفندیار خانزادہ اور باقی سب خواتین کو ایک بڑی سی حویلی میں رکھا گیا تھا۔ یہ گاؤں سے کافی دور تھی اور وہ بلاج احمد خان نے ہی بنوائی تھی۔ اس سے پرسکون جگہ بلاج کا یہ گھر حویلی نام سے مشہور تھی۔ بلاج نے انہیں وہاں رکھا تھا، نوکر اور باڈی گارڈز، ہر طرح کی سہولت انہیں دی گئی تھی۔ اسفندیار خانزادہ جانتے تھے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ کومل بیگم پریشان تھی تو خانزادہ جانتے تھے کہ وہ سب کیوں کر رہا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ کومل بیگم پریشان تھی تو اسفندیار خانزادہ کو انہیں بتانا ہی پڑا، اس لیے انہوں نے سب کو جمع کیا اور انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ کر آ گیا اور اب اس کی نظر روش پر ہے اور روش کو اغوا کرنا چاہتا ہے اور وہ کومل بیگم کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے بلاج نے ہمیں اس جگہ پر منتقل کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ بلاج نے روش کو لے جانے سے پہلے ہمیں لیٹر دیا تھا جس پر اس نے ساری بات واضح طور پر لکھ دی تھی اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آگے کیا پلان کرنے لگا ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتا سکا۔ بس آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں نکلے گا۔ کومل بیگم نے اسفندیار خانزادہ سے کہا، لیکن بھائی صاحب اور انہیں وہ تو یہاں پر نہیں ہیں، تو ہم ان کے بغیر ان کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام بلاج کر لے گا، کیونکہ وہ سب کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، سب کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے سب کو الگ الگ رکھے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے رکھا کیونکہ آپ ہائپر ہو جاتی ہیں اور آپ کو پرسکون کرنے کے لیے مجھے آپ کے ساتھ یہاں رہنا پڑا۔ اسفندیار خانزادہ نے انہیں بتایا۔ کومل بیگم نے انہیں گھور کر دیکھا، وہ سب کے سامنے ان کی بےعزتی ہی کر گئے تھے، تو اسفندیار خانزادہ نے چپکے سے انہیں آنکھ ونک کی تو کومل بیگم شرما گئی۔ اسفندیار خانزادہ انہیں کیا بتاتے کہ انہوں نے خود ضد کی تھی کہ وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جائیں گے، وہ کہاں اب ان سے دور رہ سکتے تھے۔ بلاج احمد خان نے روش کو کھانا کھلوایا اور اسے ریسٹ کرنے کو بولا، وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بلاج نے اسے سلایا اور وہ خود اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو اس کی پٹھانی ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے چینج کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے پیچھے سے روش کو اپنے اثار میں لیا۔ جب اسے کچھ یاد آیا تو اس نے اس کی شرٹ کو اوپر کر کے اس کی کمر پر دیکھا جہاں پر تل تھا اور وہاں پر اپنے لب رکھے۔ لب رکھ کر وہ سیدھا ہوا اور دوبارہ سے لیٹ گیا اور اسے اپنے اثار میں لے کر وہ بھی سو گیا، کیونکہ وہ بھی ایک پل کے لیے نہیں سویا تھا اور کسی ضروری کام سے گیا تھا، اس لیے وہ بھی آرام سکون سے آ کر سو گیا۔ ارمان اپنے گینگ کے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شہرام راٹھور اور بہرام کو ڈھونڈ رہا تھا اور کافی دنوں بعد انہیں بہرام کی موت کی اطلاع ملی اور اس نے اپنے سب آدمیوں کو جو بہرام کی سیکیورٹی کے لیے رکھے گئے تھے سب کو ہی گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ تھا وہ شخص جس نے اس کے بیٹے کو مارا تھا۔ اس کے بیٹے کو اتنی بے رحمی سے مارا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر رو دیا۔ شہرام راٹھور ایک گینگسٹر رو دیا تھا، اسے اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی، اس کے علاوہ دنیا میں سے کسی چیز سے اتنی محبت نہیں تھی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کو کسی نے اتنی بے دردی سے مار دیا، اور جو بات بہت اچنبھے کی تھی کہ اسے جب تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کے باپ تک کو بھی معلوم نہ پڑ سکے، جو بہت بڑا گینگسٹر بنا گھومتا ہے۔ شہرام آرام مشروب اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ ارمان کو دیکھ کر غصے کی شدت سے دہاڑا، مجھے وہ شخص چاہیے جس نے اتنی صفائی سے اس کا صفایا کیا تھا کہ اس کے باپ تک کو بھی معلوم نہ پڑ سکا، جو بہت بڑا گینگسٹر بنا گھومتا ہے۔ شہرام آرام مشروب اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ ارمان کو دیکھ کر غصے سے
شدت سے داڑا۔ مجھے وہ شخص چاہیے جس نے میرے بیٹے کا وہ حال کیا تھا۔ ارمان اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر وہ بولا، سر آپ کو وہ مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے دشمنوں کو سبق سکھانا ہے جو آج کل بہت ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تمہاری دشمنوں کا تم بعد میں کچھ کر لینا، پہلے میرے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈو۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ راٹھور کے گھور کر اسے دیکھنے لگے۔ اسے روش چاہیے تھی اور اس کی ماں کو اذیت دینی تھی۔ وہ کیسے انہیں چھوڑ سکتا تھا؟ اگر میں دونوں کام ساتھ کروں تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن مجھے میرے بچے کا قاتل چاہیے۔ جس پر ارمان نے سارے لایا۔ ارمان وہاں سے باہر نکلا اور بولا، بڈھا تو سٹیا گیا ہے اپنے جوان بیٹے کی موت پر، لگتا ہے اس کا بھی کام تمام کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے کمینگی سے کہکا لگایا۔ بلاج 2 گھنٹے بعد اٹھا اور ایک کام کے سلسلے میں باہر نکل گیا، پر ملازموں کو ہدایت دینا نہ بھولا کہ روز کا خیال رکھیں۔ جب وہ لوٹ کر واپس آیا تو اس کی پٹھانی اڑ چکی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی اور ہر جگہ دیکھ رہی تھی کہ اس کو کھانے کی چیز مل جائے، لیکن اسے کچھ نہ ملا تو آنکھوں میں نمی لیے وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ بلاج نے اسے ایسے دیکھا تو تیز قدموں سے اس تک پہنچا، کیونکہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا ہوا میری پٹھانی کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بلاج کہاں اس کی آنکھیں نم دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بلاج کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے سینے سے لگی۔ لاج! اس نے روتے ہوئے بلاج کو پکارا۔ اس کی پکار پر بلاج تڑپ ہی اٹھا۔ بلاج کی جان، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے بلاج کو نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بلاج تو تڑپ گیا، اس کی آسان خطا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر اس کی جان کو ہوا کیا ہے۔ میری پٹھانی، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جس پر وہ اسے زور سے رونے لگی۔ بلاج کو کہاں گوارا تھا، اس نے اسے پیچھے کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ کسی کی اتنی ہمت ہوئی میری جان کو کچھ کہنے کی؟ جس پر اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بلاج نے پوچھا، کیا ہوا میری جان، مجھے بتائیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر لایا اور بلاج سے بولی، لاج مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے اتنی سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے ڈر تھا بلاج ڈانٹ نہ دے۔ بلاج کو خود پر غصہ آیا کہ وہ اسے فراموش کر گیا، جب اسے معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اسے اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے رکھنا چاہیے تھا۔ بلاج کی ایک گرج دار آواز بھی اور سب ملازم وہاں پر حاضر ہوئے۔ تم میں سے کسی نے میری پٹھانی کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تم لوگ کتنے غیر ذمہ دار ہو۔ میں نے نکمی فوج پالی ہوئی ہے، کیا تم لوگوں کو اتنی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے؟ یہ اتنے لوگ میں نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنی لمبی لمبی ملازموں کی قطار میں نے لگائی ہے؟ صرف اس لیے کہ میری پٹھانی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور تم لوگوں نے اس کو کھانے کا نہیں پوچھا؟ تم لوگوں کی آج میں چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ دفعہ ہو جاؤ سارے کے سارے یہاں سے۔ جس پر سب ملازم نظریں جھکائے کھڑے رہے۔ انہیں پتہ تھا ان کا صاحب اسے کتنا ٹیڑھ ہے۔ وہ داڑا تو روش اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے ڈر سے کانپتا محسوس کر کے وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، چلو جاؤ جا کر کھانا لے کے آؤ، اس نے کوک سے کہا تو وہ بھاگنے کے انداز میں باہر نکلا، لیکن پیچھے سے اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، لاج میں نے گول گپے کھانے ہیں۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ بلاج کو اس پر پیار ہے۔ اس نے روش کو سینے سے لگایا۔ نہیں لاج کی جان، گول گپے اس ٹائم نہیں کھانے، گول گپے ہم بعد میں کھائیں گے۔ نہیں لاج، مجھے بھی کھانے جانا ضد نہیں کرتے۔ ہم نے کچھ نہیں کھایا، پہلے کھانا، اس کے بعد ہی ہم آپ کو گول گپے کھلائیں گے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ بلاج ملازموں پر داڑا تو سب وہاں سے نکلنے لگے، لیکن جب بلاج کے کہنے پر 2 لیڈی گارڈز وہیں رکیں تو تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ تم یہیں پر رکو۔ بلاج، انہیں پتہ تھا اب ان کی خیر نہیں۔ تم دونوں کو میں نے کس کا خیال رکھنے کا بولا تھا؟ پھر خیال کیوں نہیں رکھا؟ تم لوگوں کو میں یہاں کیوں لایا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اس کا خیال رکھ سکو، اور تم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتی، کیوں؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ بلاج بولا تو انہوں نے نظریں جھکا لی۔ میں نے سر جھکانے کے لیے نہیں کہا، مجھے جواب چاہیے تم دونوں سے۔ اتنی بڑی لاپرواہی کیسی ہوئی؟ اگر میں نہ آتا یہ ایسے ہی روتی رہتی، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کی جان لے لوں گا، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم سب؟ اس کے لیے میں ذرا لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ باقی تم جو کچھ مرضی کرو، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر اس کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو تم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ روش ڈر سے رونے لگی۔ وہ کہاں اتنا غصہ بھرا لہجہ برداشت کر سکتی تھی؟ چپ، کچھ نہیں ہوا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں انہیں کہہ رہا تھا جنہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ جس پر اس نے نم آنکھوں سے بلاج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو بلاج نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے صاف کیے۔ نہیں میری جان، رونا نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بلاج احمد نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل زور سے درد سے پھٹنے کو کرتا ہے۔ پلیز میری جان، یہ آنسو نہ بہایا کریں۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور گارڈز کو تو اپنے سر نیچے کیے کھڑی تھی۔ اور تم دونوں دفعہ ہو جاؤ، پورے 100 راؤنڈ لگاؤ باہر گارڈن کے۔ میں نے کہا وہ سونا نہیں، دفعہ ہو جاؤ، جا کے گارڈن کے 100 چکر لگاؤ، اور ہاں تم دونوں صبح تک چکر لگاتی رہو گی۔ اس نے ان دونوں کو سزا سنائی۔ یہ سر، دونوں نے بلاج کو سلوٹ مارا۔ انہیں سلوٹ مارتے دیکھ کر روش نے بھی آدھے سے سلوٹ مارا۔ بلاج جو غصے میں تھا روش کی ایسی حرکت پر مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ تم لوگ چلی جاؤ۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ اب انہیں اپنی سزا بھی تو پوری کرنی تھی۔ بلاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان کب اٹھی؟ بلاج نے پیار سے پوچھا۔ لاج میں کافی دیر سے اٹھی ہوئی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی۔ اچھا پیچھے پنکھے کی آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ
تو بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ پنکھا بند کر کے تو میں ریکارڈنگ کر سکوں، اس لیے آپ لوگ بھی کمپرومائز کیجیے گا۔ میری جان نے کچھ نہیں کھایا، بلال نے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر لایا۔ بلال نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے الگ کیا اور اسے دیکھا جس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ بلال نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر باری باری ان کے دونوں گالوں کو چوما۔ میری پٹھانی، رویا نہ کرو، مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ بلال نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں میری شہزادی۔ بلال نے اب غور کیا تھا کہ اس نے اس کا آرمی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ بلال نے جب یہ اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے جو یونیفارم پہنا تھا وہ اسے بہت بڑا تھا۔ اس نے ٹراؤزر اور فولڈ کیا ہوا تھا اور فولڈ کر کے اوپر تک لائی ہوئی تھی، پھر بھی وہ اسے لمبا اور بہت زیادہ کھلا تھا۔ وہ ہائٹ میں بلال سے بہت چھوٹی تھی۔ بلال کا یونیفارم اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت سی چھوٹی سی بچی نے کسی بڑے قد والے آدمی کے کپڑے پہن لیے ہوں۔ بلال اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بلال کتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اپنے یونیفارم میں اس کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا لے۔ بلال نے اب اسے غور سے دیکھا۔ اس نے اس کی شرٹ کے بٹن تو بند کیے تھے لیکن اس کا کالر کھلا تھا، جس سے وہ اس کی گردن صاف نظر آ رہی تھی، جس پر گزری رات کی شدتیں واضح تھی۔ بلال وہ نشان دے کر مسکرایا۔ پھر بلال نے دیکھا کہ اس کے بازو بھی بہت زیادہ کھلے تھے، ہاتھ کہیں اندر ہی رہ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی گردن پر لب رکھے جہاں اس کے جنون کے نشان تھے۔ روش اس کے اچانک افتاد پر بکھلا کر رہ گئی اور مدھم آواز میں بولی، جس پر بلال پیچھے ہوا، جی لاج کی خانم۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا کہے، اس لیے بولی، لاج میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اب اسے یاد آیا کہ بلال کو تو اس نے دکھایا ہی نہیں، اس نے اس کا یونیفارم پہنا ہے۔ بلال نے کہا، میری پٹھانی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ لائیے، مجھے بہت بڑے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، لاج مجھے لا کر دیں، میرے لا کر دیں۔ اس نے فرمائش کی، آپ آرمی جوائن کرو گی تو یونیفارم ملے گا۔ ایسے تو نہیں ملتا، ملاج نے اسے بتایا۔ مجھے آرمی یونیفارم پہننا ہے۔ وہ بضد ہوئی، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے آرمی یونیفارم لے کر آؤں گا میری جان، آپ فکر نہ کریں، بس ابھی آپ اچھے سے کھانا کھائیں اور کپڑے چینج کریں۔ نہیں لاج، میں یہی پہنوں گی۔ اس نے ضد کی، لاج کی پٹھانی اس میں آپ دیکھیں گم ہو گئی ہیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ بلال نے پیار سے ڈپٹا، جس پر اس نے نفی میں سر لایا کہ وہ نہیں اتارے گی، تو بلال نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی رہیں، جس پر وہ خوش ہو گئی اور بلال کے گلے میں باہوں کا ہاتھ ڈالا۔ بلال نے اسے اوپر اٹھا لیا اور اس نے بلال کی کمر کے گرد اپنی ٹانگیں باندھ دی۔ بلال مسکرایا، کبھی کبھی وہ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، بلال کو لگتا تھا وہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ بلال روش کو ایسے ہی اٹھائے نیچے آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر چیئر پیچھے کر کے چیئر پر بٹھایا۔ اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی تو انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر اسے شرمندگی ہوئی، لیکن بلال کو کہاں پرواہ تھی۔ اس نے ملازمہ کو کھانا ٹیبل پر لگا کر تیز قدموں سے ہال سے باہر نکلنے لگی کہ پیچھے سے بلال نے کہا، دروازہ بند کرتی جاؤ اور یہاں سے سب چلے جاؤ، مجھے یہاں پر کوئی نظر نہ آئے۔ ملازمہ نے دروازہ بند کیا اور سب ملازم اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے۔ بلال اٹھا، روش کو اتارا، روش نیچے اتری تو بلال کرسی پر بیٹھا اور اسے اپنے تھائی پر بٹھایا، اسے تھائی پر بٹھا کر کھانا کھلانے لگا۔ کبھی وہ روش کو کھانا کھلاتا، کبھی وہ خود کھاتا۔ روش نے اسے بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ روش کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ بلال کی چیخ نکلی، اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور دیکھا کہ ہاتھ پر دانتوں کے نشان تھے۔ بلال نے چھوٹی آنکھ کر کے اسے گھورا، پھر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ بلال اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پیچھے ہوا، وہ گہری سانس لینے لگی اور اسی حالت میں بولی، لاج آپ گندے ہیں۔ نہیں لاج کی جان، لاج گندا نہیں ہے، لیکن آپ جو کام کرتی ہیں نا، لاج کو مجبور کرتی ہیں وہ آپ کو سزا دے۔ بلال نے اسے جواب دیا، لاج آپ مجھے سزا کیوں دیتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تاکہ آپ سیدھی ہو جائیں، آپ بہت خراب ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کو سزا دیتا ہوں کہ آپ بالکل سیدھی رہیں۔ اس نے یہ کہا تو روش نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ جانا ایسے ناراض نہیں ہوتے، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے نفی میں سر لایا کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھے گی۔ اچھا پھر گول گپے کون کھائے گا؟ جب بلال نے یہ دیکھا کہ اسے منائے، لیکن بلال سمجھ گیا کہ وہ اب چاہتی ہے بلال اسے منائے۔ اچھا میری جان، معافی، سوری تو بول رہا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ اسے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ لاج کی پٹھانی، کیا ہوا؟ لاج مجھے گھر جانا ہے، مجھے ماما یاد آ رہی ہیں، مجھے نین یاد آ رہے ہیں۔ وہ اماں کو سے بولی، آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا؟ بلال کو غصہ تو بہت ہے لیکن بہت تحمل سے پوچھا، نہیں آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے لیکن مجھے گھر بھی جانا ہے۔ ہم گھر چلتے ہیں، گھر چل کر رہیں گے سب کے ساتھ۔ روش نے اسے کہا، نہیں وہاں کوئی بھی آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ میری جان، آگے بہت مشکل سے آپ کو میں نے حاصل کیا، اب اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ کوئی مضبوط بندھن نہ بنے، اور ہمارا مضبوط بندھن بنے گا ہمارا بیبی۔ بلال نے کہا تو اس کی بات روش کے اوپر سے گزر گئی۔ روش کو تو پلے کچھ نہ پڑا، اسے سمجھ نہ آیا گھر جانے کے لیے بیبی کیوں چاہیے، بچہ، پر ہم بچہ کہاں سے لائیں گے؟ ہم نہ بیبی کہیں سے اٹھا لیتے ہیں۔ روش نے جانے کے لیے بیبی ہم بچہ کہاں سے لائیں گے، ہم بچہ نہ بیبی کہیں سے اٹھا لیتے ہیں۔ روش نے مشورہ دیا، اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس کے ماں باپ آ کر ہمیں پکڑیں۔ بلال نے دانت پیس کر کہا، روش کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ بلال نے کہا اور اس کی طرف دیکھا، آج پھر ہم بیبی کہاں سے لائیں گے؟ اس نے اپنی طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، بس جتنی آپ سمجھدار ہیں نا، ہمیں اللہ ہی آپ دے گا بیبی۔ بلال نے اسے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں بیبی دیں گے؟ روش نے دہرایا اور پوچھا بھی، ہاں
دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں بیبی دے گا، ہم اپنا بیبی لے کر چلیں گے۔ بلاج نے اسے بتایا کہ وہ اب گھر میں تب ہی جائیں گے جب بیبی آ جائے گا، نہیں بیبی لے کر نہیں جائیں گے، مجھے پہلے ابو کے بیبی دیکھنے ہیں۔ روش فوراً بولی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم آپ کے بھی بیبی دیکھیں گے۔ بلاج نے اسے پوچھا، پھر بتایا بھی، مجھے بیبی نہیں چاہیے، بیبی گندے ہوتے ہیں۔ روش نے منہ بنا کر کہا، اچھا بیبی کیوں گندے ہوتے ہیں؟ بلاج نے پوچھا۔ ہم یہاں آپ سے کچھ بات کرنے آئے تھے، وقار صاحب نے کہا۔ مہتاب صاحب نے انہیں بٹھایا۔ بلاج نے وجہ پوچھی۔ بیبی چاکلیٹ کھاتی ہے اور میری چاکلیٹ لے لیں گے، مجھے نہیں چاہیے بیبی، روش نے کہا تو بلاج نے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیا، اس پر اپنی شدت لوٹانے لگا۔ بلاج نے اسے اٹھا کر ٹیبل پر بٹھایا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے لبوں پر جھکا۔ کافی دیر اس پر اپنی تشنگی مٹانے کے بعد وہ اس سے پیچھے ہوا۔ روش کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بلاج اس پر اپنا لمس چھوڑ کے پیچھے ہوا۔ جان ان لبوں سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، انہیں کھا جاؤں گا، بلاج نے جنون سے چور لہجے میں کہا۔ بلاج نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اوپر کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ کھانا کھا چکی تھی اور اب وہ بلاج کا سر کھا رہی تھی۔ بلاج اس لیے اسے اوپر لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر الماری کی طرف گیا۔ الماری سے کپڑے نکال کر آیا۔ چلو جاؤ چینج کر کے آؤ، بلاج نے کہا۔ نہیں لاج، میں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ بلاج نے اس کے لیے کپڑے منگوا لیے تھے، اب اس نے اسے نائٹ سوٹ دیا تھا جو وہ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جان یونیفارم پہن کر رات کو سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ چلو جاؤ چینج کر کے آؤ، بلاج نے اسے ڈپٹا تو وہ اٹھی اور چینج کر کے آئی۔ بلاج نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر حاوی ہوا، پھر وہ اس پر اپنی شدت لوٹاتا رہ گیا۔ روش کی سسکاریاں روٹ پڑیں اور بلاج کی شدت سہتی نڈال ہو گئی تھی۔ بلاج نے اسے سینے سے لگا کر اس کی کمر سے لائی۔ اسے پتہ تھا وہ ساری رات نہیں سوئی، دن کو بھی تھوڑی دیر ہی سوئی تھی، پھر جا کے بھوک کی وجہ سے جاگی تھی، لیکن اب اس نے اسے جلدی آزادی بخشی اور زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلاج نے اسے سلا دیا اور خود بھی وہ نیند میں گم ہو گیا۔ انہیں نے ساری رات کروٹ بدل بدل کر گزاری، اسے ایک پل بھی چین نہ آیا، کیونکہ اس کی سانسوں کی آئین جو اس کے پاس نہیں تھی، اس کی نور اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ کیسے سکون سے رہ سکتا تھا؟ وہ جی بھر کے بلاج کو کوس رہا تھا اور اب اسے یاد آیا بلاج جو اس دن اسے ہنٹ دے رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ کاش وہ تب سمجھ جاتا، ابھی تو اس نے نور کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کا بھائی اسے اٹھوا کر لے گیا۔ ریحان ٹھیک ہی کہتا تھا، مجھے اسے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے تنگ کیا تو میرا یہ حال ہوا، اگر تنگ نہ کرتا تو میری محبت میرے پاس ہوتی، لیکن کیا فائدہ؟ اس نے تو بلال چاچو اور سرمد چاچو کو بھی نہیں بخشا، ان کی بیویاں بھی اٹھا کے لے گیا۔ حنین نے سوچا اور پھر فون نکالا، فون نکال کر نمبر ڈائل کیا، لیکن نمبر باور آف جا رہا تھا۔ کمینہ فون بھی نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں یہ کیوں مجھ سے میری بیوی کو دور رکھے ہوئے ہے، یہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے۔ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ حنین اسے کوس رہا تھا کہ اماں بھی دروازہ نوک کرتی کمرے میں آئیں۔ ارے میاں اٹھ گئے، اماں بھی آپ کا ہی کیا در ہے، یہ سب دیکھیں آپ کے لاڈلے نے کیا کیا، میری بیوی اٹھا کر لے گئے، جس پہ اماں بھی کھسیانی سی ہوگی۔ مجھے کیا پتہ تھا وہ ایسا کچھ کرے گا، آپ کو تو وہ ہر بات بتا کے کرتا ہے، آپ کو سب پتہ تھا، اب آپ ایسے نہ کہیں۔ حنین نے ان کی چالاکی پکڑ لی تھی، جس پر اماں بھی نے نقلی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ بچے میں سچ کہہ رہی ہوں، دیکھ اگر میں اس کے ساتھ ہوتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا، وہ مجھے بھی یہاں چھوڑ کے چلا گیا، اپنی ماں چچیوں کو، اپنی بہنوں سب کو لے کر چلا گیا، مجھے یہاں چھوڑ گیا تم سب مردوں کے درمیان۔ اب میں اپنے دل کا بوجھ کس سے ہلکا کروں؟ پہلے میں لڑکیوں سے بیٹھ کے باتیں کرتی تھی، اب تو میری باتیں ہی اتنی زیادہ جمع ہو گئی ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اماں بھی نے کہا تو حنین مسکرایا، آپ کے ساتھ تو اس نے بہت اچھا کیا اماں بھی، آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں، آپ اس کی حمایتی بنتی پھرتی تھی نا۔ اماں بھی نے حنین کو گھورا، شرم کر، میں تیری دادی ہوں، آپ دادی ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کے ساتھ بہت اچھا عہد کیا ہے بلاج نے، حنین نے کہا اور کہہ کر لگایا۔ اس کا ہنس کر برا حال ہوا تو اماں بھی لاٹھی سے اسے مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پیچھے وہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا، لیکن اماں بھی نے نہ سنا اور وہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ وقار صاحب سے پوچھ کر تھک گئے تھے، وہ بہت پریشانی سے حال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حنین نیچے آیا، اپنے باپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ ڈیڈ کے بچے، وہ تیری ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، کچھ پتہ کرو تمہاری ماں کدھر ہے؟ ڈیڈ آپ ماں کو مس کر رہے ہیں؟ حنین نے انہیں چھیڑا، زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے دور ہوئی ہے، تم ایسا کرو کچھ کرو، پتہ لگواؤ وہ کدھر لے کر گیا تمہاری ماں کو۔ وقار صاحب بے بسی سے بولے، ڈیڈ میں نے ہر طرف پتہ کروا لیا اور چھوڑ کے مہتاب انکل سے بھی پوچھ لیا، وہ بھی نہیں بتا رہے۔ حنین نے کہا میں خود جاتا ہوں اس سے پوچھنے کے، کیسے نہیں بتاتا وہ؟ کیسے ہماری بیویوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرا دن ہو گیا۔ وقار صاحب بولے، ویسے سوچنے کی بات ہے، مجھے اب اس کا درد محسوس ہوتا ہے، جب ہم اسے روز سے دور رکھ رہے تھے۔ حنین نے کہا تو وقار صاحب نے اسے گھورا، تو ہے ہی جورو کا غلام۔ وہ تب کر بولے، ڈیڈ آپ کیا ہیں، آپ بھی تو ماما کو مس کر رہے ہیں، بڑوں کو دیکھ کے ہی چھوٹے سیکھتے ہیں، وہ بھی انہی کی گندی اولاد تھی، کیسے پیچھے رہتی۔ وقار صاحب چپ ہو گئے اور کہا کہ چل مہتاب صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے چل کر پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، اگر وہ انہیں نہیں آنے دیتا تو پھر ہم ادھر چلیں گے۔ تو حنین نے سر ہلایا، وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگے بلال صاحب سرمد صاحب بھی دوڑتے ہوئے باہر آئے، کسی کے ہاتھ میں ٹائی تھی اور کسی نے اپنا ایک شوز پہنا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ وقار صاحب نے انہیں ایسے دیکھا تو پوچھا، بھائی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں پتہ کرنے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ بلال صاحب نے کہا تم لوگ ایسے چلو گے؟ وقار صاحب نے انہیں پوچھا، بھائی صاحب ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں، ساگر نے ہمیں بتایا اس لیے ہم ایسے آ گئے۔
ساگر، یہ ساگر ایک نمبر کا چغل بٹیر بندہ ہے، دیکھو ہم دونوں بات کر رہے تھے، اس نے جا کر چغلی لگا دی باپ اور چاچے کو۔ وقار صاحب نے ساگر کی کلاس لینی چاہیے تو ساگر جو پلر کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہیں سے 9-2-11 ہو گیا، اسے پتہ تھا اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ بھائی صاحب چھوڑیں اسے، چلیں اس کو بھی تو اپنی ماں یاد آ رہی ہے، چلیں ہم چل کر لے آتے ہیں، سرمد صاحب نے کہا تو وقار صاحب تپ گئے۔ ہاں تو پہلے آگے ہوگا، تو ہے ہی جورو کا غلام۔ وقار صاحب نے انہیں راستہ دیا تو وہ ایک شوز ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر کی طرف بھاگے۔ حنین کو ان کا حال دیکھ کر دل کیا ان کی حالت پر کہکا لگانے پر، اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ وہ سب ہی مہتاب صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مہتاب صاحب آج گھر پر ہی تھے، انہیں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ آپ سے ملنے مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے گیسٹ روم میں بٹھانے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی وہاں پہنچے، ان سب کو وہاں بیٹھے دیکھ کر وہ پریشان ہوئے۔ آپ سب لوگ یہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں ہم یہاں آپ سے بات کرنے آئے ہیں تھے، وقار صاحب نے کہا۔ مہتاب صاحب نے انہیں بٹھایا۔ جی بیٹھیں، بلاج کہاں ہے ہمیں بتا دیں، وقار صاحب نے پوچھا۔ بلاج کا تو مجھے نہیں پتہ، کیوں کیا ہوا؟ مہتاب صاحب نے کہا۔ وہ بلاج نے پھر انہیں بتایا کہ وہ سب کو اٹھا کر لے گیا، تو مہتاب صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ ایسے آپ کو تنگ کرنے کے لیے اٹھا کر لے کر نہیں گیا، یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے انہیں بتانا ہی بہتر سمجھا، وہ کہاں ہر جگہ انہیں ڈھونڈتے پھرتے، اس لیے انہیں بتانا ہی بہتر سمجھا کہ ان کے پلان کا حصہ ہے کہ سب عورتوں کو سیکیور کیا جائے، کیونکہ وہ بزدل لوگ ہیں، وہ عورتوں پر وار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کی ساری خواتین محفوظ رہیں گی تو ہی ہم ان کا اچھے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ انہوں نے یہ کہا تو حنین کو اتنے عرصے میں آج پہلی بار اپنے بھائی پر پیار آیا، لیکن پھر غصہ بھی کہ ہمیں بتا کر لے جاتا یا ہمیں بھی ساتھ لے جاتا، ایسے جانا یا اکیلے ہمیں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ بار حنین کے دل کی یہ بات بلال صاحب کے منہ سے نکلی تو اس نے بلال صاحب کی طرف دیکھا جو مہتاب صاحب سے یہ کہہ رہے تھے، تو جناب صاحب یہ کہہ رہے تھے، مہتاب صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی سیکیور کرنا ہے، لیکن اس کا مسئلہ زیادہ ہے، اس لیے اس نے ان سب کو ایک جگہ پر رکھا، اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ اب یا تو یہاں میرے گھر شفٹ ہو جائیں یا پھر کہیں اور شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں وہ دونوں گھر خالی ہی چاہیے، کوئی بندہ وہاں پر موجود نہ ہو، اس لیے آپ سب کوشش کریں کہ آپ سب ہماری طرف آ جائیں۔ وہ کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں، انہیں ٹریپ کر سکتے ہیں، اور ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب ان کی باری ہے، اب ہم انہیں اس طرح ٹریپ کریں گے کہ وہ ہمارے جان سے میں آ جائیں اور ہم انہیں دبوچ لیں۔ تو وقار صاحب نے کہا نہیں ہم وہیں ٹھیک ہیں۔ نہیں بھائی صاحب ہم وہاں ٹھیک نہیں ہیں، بلاج نے مجھے بولا تھا کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے، میں ویسے بھی اب آپ کی طرف آنے والا تھا آپ سے یہ بات کرنے، یا تو آپ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں، یا اگر یہاں نہیں ہوتے تو کہیں کسی ایسی جگہ جس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ جس پہ وقار صاحب نے کہا ہاں ایک ایسی جگہ ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم وہیں جائیں گے۔ تو مہتاب صاحب نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں تو کہہ رہا تھا اگر یہاں میرے پاس رہتے ہیں مجھے بھی خدمت کا موقع دے دیں۔ نہیں بھائی صاحب ایسی کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی مجھے اسمت یار نے بتایا تھا کہ آپ کے ازل اور ہادی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، آپ ان کا نکاح کر لیں، اور میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ جس پر مہتاب صاحب نے کہا اس میں معافی والی کوئی بات نہیں، ویسے آپ نے ہم سے نکاح کے بارے میں چھپایا کیوں؟ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے لیکن پھر یہ اتنا ضروری نہیں تھا، بلاج اسے چھوڑنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی بلاج کو معلوم نہیں تھا، اس میں بلاج کی بھی غلطی نہیں ہے، اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا۔ وقار صاحب وہ آج پتہ نہیں کیوں لیکن اپنے بیٹے کی وکالت کرنی پڑی، اور انہوں نے اس کا اچھے سے دفاع بھی کیا۔ مہتاب صاحب نے کہا کوئی بات نہیں مجھے پتہ ہے، اگر اسے پتہ ہوتا وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتا، اسے پتہ ہی اب چلا ہے تو دیکھیں کیسے وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے۔ وقار صاحب نے سارے لایا۔ جی بہتر اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے آئے اور گھر آ کر پیکنگ کی، تھوڑا جو اپنا سامان تھا وہ لیا اور روانہ ہو گیا، جن میں اماں بھی، ساگر، نعمان، باقی سب بھی تھے۔ نوکروں کو انہوں نے چھٹی دے دی تھی اور گھر کو انہوں نے تالا لگا دیا، صرف سیکیورٹی گارڈز اور کچھ گیٹ کے گارڈز وہیں پر کھڑے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی گھر کی حفاظت کرنا، باقی سب چلے گئے تھے۔ ارمان نے اپنے بندوں کو کال کی کہ اسے روش چاہیے، اور اگر روش نہیں ہے تو اس کی ماں کو پکڑ کر لے آؤ، جس سے روش خود اس کے قبضے میں آ جائے گی، کومل بیگم نہ ملے تو روش کو پکڑ کے لے آؤ، ماں اس کی خود بخود آ جائے گی۔ اس نے یہ کہا اور کال کاٹ دیا۔ اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی کومل جان، اس نے یہ کہا اور کہہ کر لگایا۔ ان سب کو یہاں آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا، صبح سب نے مل کر ناشتہ کیا، پھر کومل بیگم کو اچانک یاد آیا سب یہاں پر ہیں تو روئی کہاں ہے؟ کومل بیگم نے اسفندیار خانزادہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ رحمان ملک کے پاس ہے، لیکن انہوں نے کومل بیگم سے جھوٹ بولا تھا، وہ وہاں نہیں تھی بلکہ اسے کہیں اور رکھا گیا تھا، اسے سب سے الگ رکھا گیا تھا۔ اسفندیار خانزادہ نے کومل بیگم کو یہ کہا کہ وہ سیف ہے، آپ فکر نہ کریں اور بلاج اس کی حفاظت کر لے گا۔ کومل بیگم پرسکون ہو گئی، اب انہیں بلاج پر کوئی بھی شک نہیں تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ سب ان کی سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہے، وہ اس سے خوش تھیں، انہیں پتہ تھا کہ وہ ان کی بیٹی کا خیال رکھے گا، وہ مطمئن ہو گئی تھی اور سکون سے وہاں پر تھی، لیکن مانور اور وہ بالکل اداس ہو گئی تھی اپنے خان کے بغیر۔ ظاہر سی بات ہے وہ 2 دن ہوئے شادی کو اور وہ ایسے یہاں پر اب دوسرا دن ہو چکا تھا، وہ حنین کو مس کر رہی تھی لیکن کسی سے کہہ نہیں رہی تھی۔ ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ بلاج کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے اپنی باؤں میں سوئی ہوئی اپنی جان کو دیکھا اور پھر اس کی گردن پر موجود اپنے دیے کے زخم کے نشان کو جو کہ بائٹ کی وجہ سے آئے تھے۔ بلاج نے انہیں اپنے لبوں سے چھوا، جس پر وہ کسمسائی اور دوبارہ سو گئے۔ بلاج نے دوبارہ چھوا تو وہ دوبارہ کسمسائی اور پھر سو گئی۔ بلاج کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے دوبارہ سے اس کو چھوا، وہ پھر کسمسائی
اور اس پر روش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے بلاج کی طرف دیکھا۔ بلاج اس کے ایسے اٹھ جانے پر مسکرایا۔ گڈ مارننگ میری جان، جاگ گئی؟ اب اٹھ جائیں نا، دیکھیں آپ کا لاج آپ کو مس کر رہا ہے، بلاج نے کہا، جس پر روش صرف مسکرائی اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ بلاج نے اس کی ناک کو اپنے لبوں سے چھوا، پھر اس کے دونوں گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا، روش کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے ہونٹوں پر جو کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ روش جو کہ اپنا ایک خواب سمجھ کر مسکرائی اور پھر سونے لگی۔ بلاج کی اتنی سخت گریفت پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، خود پر حاوی بلاج کو دیکھا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ مضبوط مادہ اور وہ معصوم سی گڑیا اس کے آگے کیا حیثیت رکھتی تھی؟ وہ معصوم گڑیا بلاج کے سامنے کیا تھی؟ ایک نازک سی گڑیا تھی جسے وہ ایک ہاتھ سے بھی اٹھا سکتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آتی کہ وہ پہاڑ جیسے مرد کو اٹھا سکتی؟ اس لیے روش نے اسے پکارا، لاج نہ کریں، اٹھیں۔ روش نے منع کیا تو بلاج مسکرایا، اس کے دل کے مقام پر لب رکھے اور کہا، میری جان، آپ کا خمار سر چڑھ کر بول ہے، یہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 2 دن ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بلاج نے یہ کہا اور دوبارہ سے اس پر جھک گیا، اور اس بار اس کے لمس میں بہت شدت تھی اور بہت شدت سے روش کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اس کی سسکاریاں پورے کمرے میں گونجنے لگی، بلاج کی جنونیوں کو ہوا دینے لگی۔ بلاج کافی وقت کے بعد جیسے ہی پیچھے ہوا، نم آنکھوں سے بلاج کو دیکھنے کی، اس میں اب سکت نہیں تھی بلاج کا جنون جھیلنے کی۔ لاج، آپ بہت گندے ہیں، آپ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں چلی جاؤں گی آپ سے دور۔ جب روش نے یہ کہا تو بلاج نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ ابھی کیا بولا؟ پھر بولو۔ بلاج دوڑا، اس کی گرفت بالوں میں بہت سخت تھی، روش کو لگا اس کے بال اکھڑ جائیں گے، جس پر وہ ڈر گئی اور ہچکیاں لینے گئی، پھر پینک ہونے لگی۔ روش کہاں برداشت کر سکتی تھی اتنا سخت لہجہ؟ کیا کہا ایک بار پھر؟ بلاج دوڑا، وہ اس کی حالت کہاں دیکھ رہا تھا، اس کے کانوں میں تو بس اس کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ بلاج جنونی سا ہو گیا اور اس کے بالوں پر گرفت اور سخت کی۔ بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ کہاں جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ جس پر وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور پھر اس نے بلاج کو پیچھے کرنے لگی۔ نین نین، وہ آ گیا۔ وہ بلاج کو پیچھے کر رہی تھی اور ساتھ ہی نین کو آوازیں دے رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر بلاج کی گرفت اس کے بالوں میں نرم ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو مکہ بنا کر پیچھے دیوار پر مارا۔ کیوں میرے غصے کو ہوا دیتی ہو؟ میں نے اپنا غصہ کم کر لیا تھا، ختم کر رہا تھا، پھر تم اسے ہوا دیتی ہو؟ کیوں میری جان، کیوں ایسے کرتی ہو؟ بلاج نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے اپنے اوپر لٹا لیا، پھر وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ آشش، میری جان، کچھ نہیں ہوا، دیکھو لاج غصہ نہیں کر رہا، میری جان، سوری میری جان، لیکن آپ بھی تو ایسی باتیں کرتی ہو، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے بغیر بلاج ایک پل نہیں رہ سکتا، اور آپ پھر ایسی باتیں کرتی ہو۔ میری جان پلیز چپ کر جاؤ۔ لیکن وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے مجھے ادھر چھوا، اس نے مجھے ادھر مارا، نین وہ مجھے مار دے گا، نین اس نے مجھے ادھر پکڑا، پھر آ گیا۔ روش کبھی بالوں کو ہاتھ لگاتی، کبھی اپنے چہرے کو۔ بلاج کا دل کیا وہ خود کو ختم کر دے۔ آج اس کی پٹھانی کو پھر پینک اٹیک آیا تھا، وہ بھی صرف اس کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کر لیتا، اگر اسے کچھ نہ کہتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ تو بس اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے دور چلی جائے گی، لیکن بلاج کہاں اسے دور جانے دیتا۔ بلاج نے اس کی کمر سہلائی، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں اپنی جان کو آج چاکلیٹ کھلاؤں گا، گول گپے لے کر دوں گا۔ لیکن وہ کہاں سن رہی تھی، اسے تو بس وہ ڈر، وہ خوف، وہ چیزیں یاد آنی تھی جو اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسے ایسے لگا وہ اسے مار دے گا، وہ ڈر رہی تھی بلاج سے، اور اس سے پیچھے ہو کر وہ بیڈ پر ایک سائیڈ ہو کر بیٹھی۔ بلاج بس اسے دیکھ رہا تھا جو پینک ہو چکی تھی، اب اسے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا، اس شخص کا بار بار اسے مارنا، اس کا گندا لمس جو اس نے اس کے وجود پہ چھوڑا تھا، اس کا بار بار غصے میں روش کو دیوار سے مارنا، بار بار اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑنا، اب وہ سب یاد آ رہا تھا۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ سب نہیں، پلیز، مجھے لگتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، دیکھیں مجھے مار رہے ہیں، ماما۔ پھر وہ رونا شروع ہو گئی، چیخوں سے رونا شروع ہو گئی، اس نے خوفناک چیخی تھی، پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونجا، جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کی سسکاریاں گونج رہی تھی بلاج کے جنون سے، اب وہاں پر اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ بلاج جلدی سے اس تک آیا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ روش، میری جان، کچھ نہیں ہوا، بلاج تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، پلیز، سوری، معاف کر دو مجھے، میں آج کے بعد نہیں کروں گا غصہ، پلیز جان، لیکن آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے نا، کیا کروں میں، آپ بھی غصہ دلاتی ہو مجھے، آپ کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا کہ مجھے چھوڑ کر جائیں گے، میں کیا کروں، پلیز روش، کچھ نہ کرنا، ٹھیک ہو جاؤ، دیکھو تو میری طرف دیکھو، اپنے لاج کی طرف دیکھو، آپ کا لاج ادھر ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو اس نے لاج کی طرف دیکھا اور پھر اسے یاد آیا وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اسے مارنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے بلاج کو دھکا دیا، نہیں، میرے پاس نہیں آنا، مجھے نہیں مارنا، مجھے درد ہوتا ہے، پلیز، مجھے درد ہوتا ہے، پلیز جائیں۔ وہ اٹھ کر تیز قدموں سے بھاگی، لیکن نیچے گر گئی، اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگے۔ بلاج ایک قدم میں اس تک پہنچا۔ روش، میری جان، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلاج نے اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، جس پر اس نے بلاج کو دھکا دیا، پلیز پیچھے ہو جاؤ، میرے پاس نہیں آنا، مجھے نہیں مارنا، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا، گردن کی طرف اشارہ کیا، مجھے درد ہے، مجھے نہیں مارنا۔ وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھی، کبھی وہ آ گیا، ماما، بابا، وہ مجھے مار دے گا، ماما دیکھیں اس نے مجھے مارا، ادھر مارا، وہ ایسے کر رہی تھی جیسے اس کی ماں اس کے پاس ہو اور وہ ایسے بو رہی ہو۔ بلاج سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اس نے حنان کا طریقہ بھی آزما کے دیکھ لیا، کچھ کام نہ آیا۔ پھر بلاج نے اچانک سے اس کے لبوں کو اپنی دست میں لیا اور ہلکا ان پر بوسہ دینے لگا۔
اور اس کی کمر سے لڑنے لگا. اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے لبوں پر جھکا رہا. کچھ ہی دیر گزری کہ روش بے ہوش ہوئی. بلاج کو جب اس میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو وہ اس سے پیچھے ہوا. اس نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی. بلاج کی نم آنکھیں نم ہوئیں اور وہ زور زور سے اسے پکارنے لگا. میری جان آنکھیں کھولو, ایسے نہیں کرو. بلاج احمد خان دنیا تباہ کر دے گا تمہارے لیے. پلیز نہ کرو ایسے, میں مر جاؤں گا. پلیز نہیں کرنا میرے ساتھ. پلیز آنکھیں کھولو. میری جان آنکھیں کھولو. پٹھانی دیکھو آپ کا لاج آپ کو بلا رہا ہے. آنکھیں کھولو نا پلیز. ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. آنکھیں کھولو. وہ تڑپ رہا تھا. اسے اس حال میں دیکھیں. وہ اسے بلانے لگا لیکن وہ کہاں سن رہی تھی. وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی. ڈاکٹر کو بلانا. بلاج بڑبڑایا, کوئی تو ڈاکٹر کو بلاؤ. پھر وہ ایک دم جلدی سے نے اسے اٹھا کے بیڈ پر لایا اور اپنا فون دیکھا جو بیڈ پہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوتا. اسے اٹھا کر اس نے ڈاکٹر کے لیے کال ملائی. پہلی بیل پہ کال اٹھا لی گئی. اس نے ڈاکٹر کو گھر آنے کا بولا. ڈاکٹر میری روش نہیں اٹھ رہی, آپ آ جائیں پلیز ڈاکٹر. بلاج نے ڈاکٹر کی منت کی, جس پر ڈاکٹر پہلے تو حیران ہوئی کہ یہ بلاج احمد خان نے ہی کال کی ہے نا. وہ رو رو کر منت کر رہا ہے. واہ بھائی یہ تو کمال ہو گیا. اس نے ایک بار فون کو دیکھا کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی اس کے نام پڑھنے میں. پھر ڈاکٹر نے بولا کہ انہیں وہاں آتے آتے بھی کافی ٹائم لگ جائے گا. آپ انہیں کوشش کریں کہ یہاں پر لے آئیں. جس پر بلاج نے کچھ سوچ کر کہا آپ تیاری کریں, 10 منٹ میں آپ کے پاس ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا. ڈاکٹر کو تیار رہنے کا بول کر اس نے کال کاٹی اور اپنے خاص آدمی کو ہیلی کاپٹر لے کر جانے کا بولا. کچھ ہی دیر گزری کہ ڈاکٹر کی دوبارہ کال آئی کہ سر ہم آ رہے ہیں. جس پر اس نے جلدی سے کال کاٹی اور اس کی طرف متوجہ ہوا. میری جان ٹھیک ہو جاؤ پلیز. بلاج تڑپ تڑپ کر اسے پکارنے لگا جو کہ بالکل سن پڑی ہوئی تھی. اسے کوئی ہوش نہیں تھا. بلاج نے اس کے کپڑے دیکھے جو کہ نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا. اس نے جلدی سے روش کے کپڑے چینج کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گیا. میری جان آنکھیں کھولو, کچھ نہیں ہونا چاہیے تمہیں. روش اگر تمہیں کچھ ہوا قسم کھاتا ہوں بلاج خان دنیا تباہ کر دے گا. روش پلیز کچھ نہیں ہونا چاہیے تمہیں. یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لو کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے روش, ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو اب تک کسی نے نہیں دیکھا. وہ ایک طرف سے اسے ٹھیک ہونے کا کہہ رہا تھا اور دوسری طرف اسے ڈرا دھمکا بھی رہا تھا. جب اسے معلوم تھا وہ ایسے ڈرتی ہے, وہ پینک ہوتی ہے, تو اسے کیا ضرورت تھی ایسے بیہیو کرنے کی. لیکن وہ بھی کیا کرے. جب اس نے بولا کہ اسے دور چلی جائے گی تو بلاج کو غصہ آ گیا جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی کم غصہ کرتا تھا. اسے غصہ کرتے دیکھ کر جب اس کے بالوں پر اس کی گرفت سخت ہوئی تو اس نے سوچا کہ شاید وہ شخص دوبارہ آ گیا اسے ٹارچر کرنے کے لیے. اس نے پینک اٹیک ہوا. باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. بلاج نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ڈاکٹر کو اندر بلایا. جلدی سے چیک اپ کرو. ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا. بلاج ادھر ہی رہا. ڈاکٹر نے کہا حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. جس پہ وہ بولا آپ کو جو کچھ کرنا ہے ان کو یہی کرنا ہوگا. سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں انہیں باہر نہیں لے کر جا سکتا. آپ کو جو کچھ چاہیے آپ یہیں پر منگوا لیں. لیکن سر ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ نہیں, جو چاہیے یہیں پر منگوا لیں. پھر ڈاکٹر سارے لاتی ہوئی باہر نکل گئے. تھوڑی دیر میں وہ روم بالکل ہاسپٹل کے روم کی طرح بن گیا. روز سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا. اسے آکسیجن ماسک لگایا گیا, اسے انجیکشن لگایا گیا, سارا ٹریٹمنٹ دیا گیا. ڈاکٹر نے بلاج سے کہا اب وہ ٹھیک ہے لیکن آپ پلیز کوشش کریں وہ اپنا پاس کبھی یاد نہ کریں, کیونکہ جب وہ اپنا پاس یاد کرتی ہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. اگر ان کی حالت دوبارہ ایسی ہوئی تو ہم انہیں بچا نہیں سکیں گے کیونکہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. بر وقت ٹریٹمنٹ نہ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے کیئر کیسے کرتے ہیں. بلاج اپنا ساتھ جھکائے کھڑا ہو گیا. وہ کسی ایسے بچے کی طرح جسے ٹیچر ڈانٹ رہی ہو. ڈاکٹر کی جانب بعد تیز قدموں سے روش تک گیا. وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور کوئی ہلچل نہیں تھی اس میں. بلاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی کیئر کیسے کرتے ہیں. بلاج اس کے پاؤں کی طرف گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر وہاں سے آ کر رونا شروع ہو گیا. وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھلونے کے گم ہونے پر روتا ہے. پلیز روش ایسے نہ کرو. بلاج سب کچھ چھوڑ سکتا ہے تمہیں نہیں. تمہارے لیے وہ سبھی تو چھوڑ دیا. تم خود مجھے غصہ دلاتی ہو. میری جان میں کیا کروں مجھے بتاؤ. بلاج نے یہ کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا. اس میں سے ایک چابی نکالی اور الماری کھولی. الماری کھول کر وہاں موجود ایک چھوٹا سا دراز کھولا جس میں سے اسے اپنا فیوریٹ ہتھیار نکالا اور اسے اپنے ہاتھ پر جس سے اس نے روز کے بال پکڑے تھے جا بجا کٹ لگانے لگا. اس کے ہاتھ سے خون نکل کر نیچے فرش کو رنگین کر رہا تھا لیکن اسے کہاں پرواہ تھی. وہ اپنے اس ہاتھ کو سزا دینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی روش اس حالت میں پہنچی تھی. جب اس سزا سے جی نہ بھرا تو اس نے خود کو کچھ اور سزا دینے کی سوچی. پر اتنے میں اس کا فون رنگ ہوا اور اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے انفارمیشن ملی اور مان نے روش کو اٹھانے کے لیے اپنے بندے بھیج دیے جو کہ روش کو کبھی بھی کسی وقت اٹھا سکتے ہیں. جس پر اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے. ان پر بس نظر رکھو. جیسے پلان ہوا ہے جو ہے ویسے ہی ہونا چاہیے. کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بلاج نے کہا تو اس کے آدمی نے یہ سر کہہ کر کال کاٹ دی. بلاج اٹھا اور روش کے پاس آیا. جان جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. بلاج احمد خان تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا. میری جان سوری معاف کر دو. آخری بار معاف کر دو. آگے بھی کئی بار تم معاف کر چکی. اس بار مجھے معاف کر دو. اس کے بعد کچھ نہیں کروں گا. تمہارے مجرم کو سزا دینے جا رہا تھا پر مجھے پہلے میری پٹھانی صحیح سلامت چاہیے. بلاج نے یہ کہا پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا. وہ اپنے آدمی کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے آدمی کی کال آئی. سر صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. بلاج نے روش کو دیکھا
پھر کچھ سوچ کر بولا آج میں نہیں آ سکتا۔ بلاج نے کہا پر کچھ نہیں، جو بھی کام ہے خود کر لو، ہر بار میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم لوگ بھی تو سمجھتے ہو کہ کیسا کام ہونا چاہیے، اور مجھے کام میں کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، بلاج نے کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ کیسے روش کو ایسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ کومل بیگم جو اسفندیار خانزادہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہیں فروٹ کاٹ کر دے رہی تھی۔ اچانک ہی ان کا دل گھبرانے لگا اور انہوں نے چھری ایک سائڈ پر رکھی اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اسفندیار خانزادہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جس پر کومل بیگم بولی نہیں سائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہوا ہے میری روش، سائیں میری روش کو کچھ ہوا ہے، دیکھیں نا میرا دل کیسے گھبرا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بند ہو جائے گا، پلیز آپ بلاج کو فون کریں نا، پوچھیں اس سے میری بیٹی کیسی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کومل بیگم یہ کہہ کر رونے لگی۔ اسفندیار خانزادہ نے کہا آپ روئیں نہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے جلدی سے فون نکالا، دیکھیں بلاج فون نہیں اٹھا رہا۔ کومل بیگم نے اسفندیار خانزادہ سے کہا اور پھر بولی پلیز آپ دوبارہ فون کریں نا۔ پھر دوسری بار جب کال گئی تو فون اٹھا لیے گا، جس پر اسفندیار خانزادہ نے پوچھا بلاج روش کیسی ہے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا تو بلاج روش کو دیکھ کر چپ ہوا، پھر خود میں ہمت جمع کر کے بولا انکل وہ ٹھیک ہے۔ بلاج تم سچ کہہ رہے ہو؟ کومل بیگم نے فون چھیلا اور اپنے کان سے بتایا بلاج میری بیٹی کیسی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ پھوپھو وہ ٹھیک ہے۔ بلاج تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی پھوپھو میں سچ کہہ رہا ہوں، بلاج اسے کچھ ہوا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بچے میری اس سے بات کروا دو۔ پھوپھو وہ سو رہی ہے۔ بلاج کو سمجھ نہ آئی ویسے کیسے ٹالے، بچے یہ کوئی ٹائم ہے سونے کا، پلیز اسے اٹھاؤ، میری اس سے بات کرواؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا تب ہی ہوتا ہے جب میری بچی مصیبت میں ہو، بلاج پلیز میری بچی سے میری بات کروا دو۔ کومل بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ گھر کے سب افراد کی جان بسی تھی اس میں، اور بلاج احمد خان کی بھی جان بسی تھی اپنے پاس لیٹی ہوئی اپنی جان میں۔ بلاج نے اس کی طرف دیکھا جس میں سب کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ کومل بیگم یقین لایا پھوپھو وہ دیر سے سوئی ہے، جب اٹھے گی میں آپ سے بات کروا دوں گا، پکا بات کرواؤ گے؟ کومل بیگم نے پوچھا جی پھوپھو پکا۔ تو کومل بیگم نے کہا اور اس کا خیال رکھنا بلاج، اسے کوئی پریشانی نہ ہونے دینا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ بلاج نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا اور اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں تھا بات کر سکتا ان سے، میری جان معاف کر دو اپنے بلاج کو، آخری بار معاف کر دو، پکا اب کبھی غصہ نہیں کروں گا، میری جان ایک بار اٹھ جاؤ، اتنی سزا کافی ہے میرے لیے۔ روش کو بے ہوش ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وقار صاحب اور حنین صاحب اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے کہ حنین نے اپنی گاڑی روکی۔ وقار صاحب نے پریشانی سے پیچھے والی گاڑی کو روکتے دیکھا اور اپنی گاڑی روک کر پیچھے گئے اور پریشانی سے حنین سے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ نہیں ڈیڈ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیوں بچے سب خیریت تو ہے، ہاسپٹل چلیں؟ وقار صاحب پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ڈیڈ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے روش کو کچھ ہوا ہے۔ حنین نے انہیں بتایا اللہ نہ کرے حنین ایسی کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات بھی اپنی زبان پر نہ لانا۔ وقار صاحب نے اسے ڈپٹا، نہیں ڈیڈ مجھے لگ رہا ہے روش کو کچھ ہوا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ تو تب بھی ہوتا ہے جب روش کو کچھ ہوتا ہے ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے جب دبئی گیا تھا تب بھی میرا یہی حال ہوا تھا، میں نے کال کی تھی کہ روش کو کیا ہوا ہے ڈیڈ، میرا ابھی بھی دل گھبرا رہا ہے، میری روش ٹھیک نہیں ہے۔ وقار صاحب نے اسے دیکھا اور اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا، بچے وہ ٹھیک ہوگی، وہ بلاج کے پاس ہے، پتہ نہیں ڈیڈ کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ پلیز بلاج کو کال کریں۔ تو انہوں نے کہا وہ گدا فون تو بھی تو نہیں اٹھاتا، پلیز ڈیڈ میری خاطر ایک بار کوشش کریں۔ وقار صاحب نے فون نکالا تو بلال صاحب نے کہا بھائی صاحب آپ رہنے دیں، میں کوشش کرتا ہوں، شاید میرا اٹھا لے۔ انہوں نے کہا اور کال ملائی، بلاج کا فون بجا جو بہت غور سے روش کو دیکھ رہا تھا۔ فون بجنے پر فون اٹھایا تو دیکھا چچا کالنگ لکھا ہوا تھا، اس نے کال یس کر کے کان سے لگائی۔ بلاج کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بلال صاحب نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ حنین نے فون چھین لیا۔ بلاج روش کیسی ہے؟ تو بلاج نے بے یقینی سے روش کی طرف دیکھا، تو کیا حنین کو بھی پتہ چل گیا کہ روش ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے کومل بیگم اور اب حنین۔ بلاج مجھے سچ بتاؤ روش کو کیا ہوا ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حنین نے یہ کہا تو بلاج نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو جھوٹ بولنے کے لیے راضی کیا، بھائی وہ بالکل ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ بلاج تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل تب ہی گھبراتا ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ بلاج مجھ سے جھوٹ نہ بولو، مجھے سچ بتاؤ وہ ٹھیک ہے؟ جی بھائی وہ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہی ہوں، اس کا خیال رکھ رہا ہوں، وہ سوئی ہوئی ہے، جب اٹھے گی تو میں آپ کی اس سے بات کروا دوں گا۔ بلاج اس کا خیال رکھنا بہت معصوم ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری یہ بات یاد رکھنا، اسے ذرا سی بھی خروش آئی تو تم ساری زندگی دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے، میں اسے تم سے اتنا دور لے جاؤں گا جہاں تمہاری پاور بھی کام نہیں آئے گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بلاج اسے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ حنین نے یہ کار فون بند کر دیا۔ بلاج نے بے بسی سے اپنی جان کو دیکھا، جانا اٹھ جاؤ، سب پریشان ہو رہے ہیں، سب کی جان آپ میں بستی ہے اور بلاج احمد خان کا تو جنون ہے، آپ اٹھ جائیں، ایسے نہ کریں۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور غیر یقینی طور پر آج وہ جلدی ہوش میں آنے لگی تھی، کیونکہ اکثر ہی وہ ایک دن یا دو دن بے ہوش رہتی تھی، اور آج اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ تقریباً روش کو بے ہوش ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے، آج وہ بہت جلدی ہوش میں آئی تھی۔ بلاج نے جب اسے ہوش میں آتے دیکھا تو فون ایک طرف پھینکا اور اس کے اوپر حاوی ہوا، جانا آنکھیں کھولو، دیکھو بلاج کو، دیکھو ادھر میری طرف دیکھو۔ بلاج نے اسے کہا تو روش نے مندی آنکھیں کھولی، وہ نین کو پکاری تھی، نین، جس پر بلاج نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔
جانتا دیکھو نین نہیں میں ہوں لاج، آپ کا لاج، ادھر دیکھو میری طرف، آنکھیں کھولو جلدی، کیوں چاہتی ہو کہ میں اپنی سانسیں لینا چھوڑ دوں؟ بلاج اس کی چہرے پر جھکا، روش کو دیکھنے کا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ روش نے ایسے سے اپنی آنکھیں واگ کی اور اپنے اوپر جھکے بلاج کو دیکھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے بلاج کو چھو کر دیکھا، جب اسے وہ سب یاد آیا تو اس نے بلاج سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ بلاج کو کہاں گوارا تھا، بلاج نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ روش میری طرف دیکھو، جس پر اس نے کہا پلیز آپ پیچھے ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ روش نے اسے جانے کو کہا۔ میری پٹھانی بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، اب اور نہیں، بلاج نے کہا اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا کر رونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ روش کو اپنے گالوں پر اس کے آنسوں کی نمی محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ لگا کر روش کو اپنے گالوں پر آنسوں کی نمی محسوس ہوئی، اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا جس پر اس کے آنسو تھے۔ اس نے بے یقینی سے بلاج احمد خان کو دیکھا۔ بلاج کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی، وہ رو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا جان ایسے نہ کرو، نہ تڑپاؤ مجھے، بہت تڑپاؤں تمہارے لیے، میری جان میری زندگی، نہ کرو، مجھے معاف کر دو۔ بلاج جلدی سے پیچھے ہوا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا معاف کر دو، دیکھو دیکھو ہاتھوں کو دیکھو، انہیں میں نے سزا دی۔ اس نے ہاتھ آگے کیے جن پر خون تو رسنا بند ہو چکا تھا، لیکن زخم کے گہرے گہرے کٹ تھے۔ روز جو کہ اس سے ناراض تھی، اس کے ہاتھوں پر کٹ کے نشان دیکھے تو پریشان ہوگی۔ لاج یہ کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو درد ہوا ہوگا نا؟ وہ اپنا درد بھول کے بلاج کے درد کی فکر کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، بلاج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دیکھنے لگی۔ بلاج نے جب اسے ایسے کرتے دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور رو دیا، نہیں میری جان، مجھے وہ درد نہیں ہوا جو درد میرے دل میں ہو رہا ہے۔ آپ کو ایسے دیکھ کر میری جان، آج کے بعد آپ ایسے نہیں کریں گی، اس میں پینک ہونے والی کون سی بات تھی میری جان، ایسے نہیں کرتے، آپ تو بہادر ہیں، آپ کو بہادر بننا پڑے گا، آپ کا لاج آپ کو بہادر بنائے گا۔ بلاج نے یہ کہا اور پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ روز کو پھر یاد آیا کہ اس نے تو اسے مارا تھا، آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے ادھر درد ہوا، اس نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بلاج کو دیکھ کر دوبارہ سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے ادھر مارا، اس نے اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ بلاج نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور اس کے لبوں پر جھکا، کافی دیر تک اپنی شدت اس میں نچھاور کرتا رہا، پھر پیچھے ہو کر اسے اپنے ہاتھ دکھائے۔ میری جان دیکھیں نا، آپ کا لاج رو رہا ہے، آپ کے لاج نے خود کو سزا بھی دی ہے، یہ دیکھیں۔ لاج نے ہاتھ آگے کیا، وہ جو اسے اپنا دکھ سنانے لگی تھی، اسے درد ہوا تھا۔ بلاج کے ہاتھ کو دیکھ کر چپ ہو گیا اور پھر بلاج کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بلاج نے نفی میں سر ہلایا، آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہو جاؤں گا اور یہ زخم ایسے ہی رکھوں گا، جب جب یہ دیکھوں گا مجھے احساس ہوگا میں نے اپنی پٹھانی کو تکلیف دی، بلاج نے کہا اور اسے پھر سے اپنے سینے سے لگایا۔ ہماری بات ایسے کبھی نہ کرنا، کبھی بھی ایسے نہ کرنا میری جان، نہ کرنا، بہت برا پیش آؤں گا میں سب کے ساتھ۔ بلاج نے اسے ڈانٹا اور اسے اپنے اثار میں لے کر لیٹا۔ لاج آپ کے ہاتھ میں درد ہوگا، آپ پٹی کر لیں۔ اس کا دھیان بلاج کے ہاتھ کی طرف ہی تھا۔ بلاج اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل سے جا کر باکس نکال لایا، اسے معلوم تھا جب تک وہ کچھ لگا نہ لے وہ ایسے ہی کہتی رہے گی۔ باکس لا کر اسے دیا، میرے ہاتھ میں پٹی باندھو۔ نہیں مجھے نہیں آتی، روش انکاری ہوئی۔ میری جان تم پٹی کرو گی تو ہی پٹی کرواؤں گا نا، ورنہ یہ ایسے ہی رہے گا اور میں اس پر کوئی دوائی بھی نہیں لگاؤں گا۔ بلاج نے کہا تو اس نے سر ہلایا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں۔ پھر بلاج جیسے جیسے بتاتا کہ وہ پٹی کرتی گئی۔ پٹی کرنے کے بعد جب بلاج کے ہاتھوں کا وہ زخم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ پھر بولی لاج آپ نے مجھے مارا، ادھر مارا، میں نہیں رہوں گی، مجھے نین کے پاس جانا ہے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ بلاج نے اس کی پھر اسی بات پر اٹکنے جانے پر اسے اپنے ساتھ لگایا، نہیں آپ میرے پاس رہیں گی، اپنے لاج کے پاس، جس پر اس نے لاج کو دھکا دیا اور پیچھے کیا، نہیں مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، آپ مجھے مارتے ہو، مجھے درد ہوتا ہے، لاج مجھے جانے دے پلیز۔ اس نے اتنی معصومیت میرے انداز میں کہا کہ بلاج کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ نمک سے بولا کبھی بھی نہیں، اب میری جان کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو کچھ مرضی آپ کریں میں کچھ نہیں کہوں گا، پرومس، بس ایک آخری بار مجھے معاف کر دیں، اپنے لاج کو معاف کر دینا پلیز۔ بلاج نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ مغرور انسان آج اس کے آگے ہاتھ جوڑا تھا جو ہر کسی کو اپنے پاؤں کی دھول سمجھتا تھا، آج وہ ہاتھ جوڑا تھا، وہ بھی ایک معصوم سی گڑیا کے آگے۔ اسے ایسے ہاتھ جوڑتے دیکھ کر ماروش نے کہا نہیں لاج آپ ہاتھ نہیں جوڑو، پر میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس بات سے نہ ہٹی، کس سے ڈر لگتا ہے میری جان کو؟ بلاج نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی مجھے ڈر لگتا ہے، کس سے ڈر لگتا ہے مجھے بتاؤ نا۔ بلاج نے پوچھا مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے لاج، آپ مجھے مار دیں گے، اس نے کہا تو بلاج نے اپنا سارا ہاتھوں پہ گرا لیا۔ وہ جس کے ساتھ اب اچھے سے رہنے لگی تھی، بلاج کی یہ غلطی کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ڈرنے لگی تھی۔ بلاج وہاں سے اٹھا اور سست قدموں سے کمرے سے نکل گیا، ویسے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ بلاج تھوڑی دیر بعد تیز قدموں سے واپس آیا اور آتے ساتھ ہی روش کو اوپر اٹھایا اور اس کے بعد وہ اپنے گلے میں حائل کر کے اس پر حاوی ہو گیا۔ اب اسے بہت ہی پیار سے چھو رہا تھا، ایسے جیسے کہ موم کی گڑیا ہو۔ اس نے روش کو اٹھایا ہوا تھا اور کافی دیر تک اس کے لبوں کو جام پیتا رہا، پھر پیچھے ہوا اور کہا اس زبان سے اب آپ یہ لفظ نہیں نکالیں گی کہ مجھے چھوڑ کر جائیں گی، آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا، کچھ بھی، لیکن خود سے دور نہیں کروں گا، آپ یہ بات سمجھ لیں۔ غصہ نہ دلائیں روش، مجھے آپ پر میرا غصہ برداشت نہیں کر سکیں گی، یہ بات جانتی ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ مجھے غصہ نہ دلائیں۔
بلاج نے کہا اور روش نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ بلاج نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی اور پھر روش کے قدم پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا، اور اس بار اس کے لمس میں شدت نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا جس سے ماروش بھی مدہوش ہونے لگی اور بلاج بس اسی میں گم ہوتا چلا گیا۔ روش سب کچھ بھول بھال کر اپنا آپ اسے سونپ دیا اور بلاج نے اپنی ساری محبت اس پر نچھاور کر دی۔ آج وہ اسے بہت ہی پیار اور احترام سے چھو رہا تھا اور روش اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ گزرتی گئی اور بلاج روش کے روم میں اترتا گیا۔ وقار صاحب اور حنین جس جگہ پہنچے وہاں پر آگے ان کے گارڈز نے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھول کر وہ جیسے ہی اندر گئے تو وہاں پر کنسٹرکشنز کا کام چل رہا تھا۔ حنین نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس پر وقار صاحب نے لاعلمی کا مظاہرہ کیا۔ پتہ نہیں یار، پوچھنا پڑے گا۔ وقار صاحب نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ بولا مارننگ سر، گڈ مارننگ۔ وقار نے اسے جواب دیا کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، وہ سب کافی دور آئے تھے اور یہ جگہ ان کے گھر سے کافی زیادہ دور تھی۔ کافی گھنٹوں کا سفر کر کے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جگہ کافی سیف بھی تھی، اس لیے انہیں یہاں آتے آتے صبح ہو گئی۔ وقار صاحب کے سلام کرنے پر اس نے سلام کا جواب دیا۔ صاحب آپ یہاں پر؟ ہاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ صاحب کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے، گارڈ نے بتایا، لیکن کون کروا رہا ہے؟ مجھ سے کیوں اجازت نہیں لی؟ کیونکہ وہ ان کا گھر تھا صاحب۔ یہاں پر بلاج صاحب آئے تھے کچھ ماہ پہلے، وہ یہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے تو یہاں رک گئے۔ انہوں نے کچھ چینجنگ کروائی ہیں، گھر کافی خراب ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے اس کو رینوویٹ کروانے کا بولا اور یہ بندے انہوں نے ہی لگوائے ہیں۔ یہ کام کب سے شروع ہوا ہے؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ صاحب کوئی ہو گئے ہیں 15-20 دن۔ گارڈ کے بتانے پر انہوں نے پوچھا اور کب تک رہے گا؟ صاحب یہ تو مجھے نہیں پتہ کیونکہ انہوں نے سب کچھ ہی چینج کروا دیا، اندر سے تو کافی حد تک چینجز ہو چکے ہیں۔ ہاں بے شک دیکھ لیں۔ وقار صاحب اندر گئے اور گھوم کر دیکھا۔ ان کے بیٹے نے تو گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا اور پھر باہر ہے۔ اندر تو رہنے کے لیے کوئی کمرہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، یہاں پہ تو ہم رہ نہیں سکتے، اتنی ڈسٹ ہے یہاں پر، ہم کیسے رہیں گے؟ وقار صاحب کو خیال آیا ایک جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں، لیکن آج رات کا انتظام کسی ہوٹل میں کرنا پڑے گا، پھر کل ہم وہاں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے یہاں سے کوئی چیز لینی ہے تو میں وہ لے لوں گا۔ حنین نے کہا ہاں ہاں، تم تو جا کر چیزیں لے لو، بیوی کو نہ ڈھونڈتے پھرنا، تمہیں شاپنگ کی پڑی ہے۔ بلال صاحب نے کہا اسی کے لیے لے رہا ہوں۔ جس پر بلال صاحب نے کہا کہ پہلے بیوی کو تو ڈھونڈو پھر شاپنگ کرنا۔ حنین نے کہا پتہ نہیں کمینہ کب مجھے میری بیوی واپس کرے گا۔ ہاں ہاں، تم تو پہلے جا کر چیزیں لے لو، بیوی کو نہ ڈھونڈنا، تمہیں شاپنگ پڑی ہے۔ بلال صاحب نے کہا اسی کے لیے لے رہا ہوں۔ جس پر وقار صاحب سرما صاحب دونوں ہی ہنسنے لگے تو حنین نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ والیوں کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے سخت نظروں سے حنین کو گھورا، پھر وہ سب ہوٹل ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ صبح جب بلاج کی آنکھ کھلی تو روش اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بلاج مسکرایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ بلاج کو یاد آیا اس نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تو اسے بھوک لگی ہوگی، اس لیے اس نے انٹرکام اٹھایا، ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کے لیے بول دیا اور خود وہ اپنی جان کو اٹھانے لگا، جس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر بلاج کو دیکھا۔ بلاج مسکرایا کیسی ہے میری جان؟ جس پر وہ مسکرا کر بولی لاج میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو آرام آیا؟ روش کو اس کا زخمی ہاتھ یاد آیا۔ بلاج کی جان مجھے آرام آ گیا، آپ ٹھیک ہیں؟ تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی اور بلاج کے ماتھے پر لب رکھے۔ بلاج مسکرایا، اس کی جان ایسی ہی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے اسے اپنا گرویدہ بنا دیتی تھی۔ بلاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا، میری جان معاف کر دینا اپنے لاج کو۔ تو اس نے بلاج کی طرف دیکھا اور سر ہلایا، آخری بار، اس کے بعد میں معاف نہیں کروں گی۔ روش نے اسے لاسٹ وارننگ دی، ٹھیک ہے میری پٹھانی، اس کے بعد اگر میں نے کچھ بھی کیا تو آپ مجھے معاف نہ کرنا۔ بلاج نے کہا تو اس نے سر ہلایا جیسے کوئی اس کی بات سمجھ گئی ہے۔ بلاج نے اسے اپنے سینے میں بھیجا اور اتنی زور سے کہ وہ چیخ پڑی، لاج نہ کریں نا، درد ہوتا ہے۔ اچھا میری جان سوری۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور کہا چلو اٹھو جا کر تیار ہو۔ جس پر اس نے نفی میں سر لیا، کیوں کیا ہوا؟ جاؤ تیار ہو، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا، آپ نے کل سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جس پر اس کی بھوک چمکی، لاج مجھے بھوک لگی ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا میری جان کے جا کے فریش ہو، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جس پر اس نے پھر نفی میں سر لیا، کیا ہوا؟ بلاج نے پوچھا۔ اس نے اشارہ کیا جس کو سمجھتے ہوئے بلاج مسکرایا، اچھا تو میری جان اس حالت میں نہیں اٹھ سکتی، چلو میں کچھ کرتا ہوں، پہلے آپ جاؤ، مجھے شرم آتی ہے۔ روش نے کہا نہیں میری جانا، اس میں شرمانا کیا، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ بلاج نے کہہ کر لگایا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، اپنے اوپر کمبل کھینچا۔ بلاج مسکرایا، اچھا چلو پیچھے ہو۔ وہ بلاج کے سینے سے اٹھی تو بلاج نے اٹھ کر پہلے خود کپڑے چینج کیے، پھر اس کے لیے چادر لایا اور اسے چادر میں لپیٹ کر اٹھایا اور جا کر واش روم کے دروازے پر چھوڑا۔ وہ اسے ایسے اٹھا رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اب میری جان جا کر جلدی سے فریش ہو جائے، میں تب تک ناشتہ لگواتا ہوں۔ بلاج اسے واش روم میں چھوڑ کر خود اپنے کپڑے لیے دوسرے واش روم میں چلا گیا جو کہ دوسرے کمرے میں تھا۔ اس میں جا کر فریش ہو کر اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پر لگوایا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگوا کر روم آیا، تب تک وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال ڈرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس پر بلاج نے اسے منع کیا، نہیں ایسے ہی رہنے دو، آؤ پہلے ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے بال بنائیں گے۔ بلاج کو دوسرا دن تھا اس کے ساتھ، اور وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا کہیں نہیں چھوڑ کر گیا تھا، وہ گھر پر ہی موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ بلاج کو کل والا واقعہ یاد تھا، اس لیے وہ بہت نرمی سے پیار سے اسے ڈیل کر رہا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی اپنی جان پر غصہ نہیں کرے گا۔ بلاج نے اس کے بالوں کو کیچر میں بند کیا اور اسے لیے نیچے آیا۔
نیچے آ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خود بٹھایا، اسے اپنی تھائی پر بٹھایا اور اسے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ آملیٹ کو دیکھ کر وہ منہ بنا رہی تھی کیونکہ بلاج نے اپنے لیے آملیٹ بنوایا تھا۔ اسے ایسے منہ بناتا دیکھ کر بلاج مسکرایا اور آملیٹ کی ایک بائٹ اس کے منہ کی طرف کی۔ روش نے نفی میں سر لایا۔ بلاج نے کہا ٹرائی کرو۔ نہیں لاج، مجھے یہ نہیں پسند۔ اسے منہ بسور کر کہا میری جان کھا کے تو دیکھو، ٹیسٹ کرو، تمہیں پسند آئے گا۔ بلاج نے کہا نہیں نہ لاج، مجھے نہیں پسند۔ اس نے منہ بنایا تو بلاج نے پھر سے اسے قائل کرنا چاہا اچھا میرے لیے صرف ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھو، تو اس نے منہ بسور کر آملیٹ کھایا لیکن اسے ٹیسٹ لگا۔ بلاج اس کے منہ کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا جنہیں دیکھ کر بلاج نے پوچھا کیسا ہے؟ لاج یہ تو مزے کا ہے۔ اسے پسند آیا تھا۔ میری پٹھانی مزے کا ہے کیونکہ یہ چیز آملیٹ ہے، مجھے پتا تھا میری پٹھانی کو پسند آئے گی۔ اور لینا ہے؟ بلاج نے اسے بار بار آملیٹ کی طرف ندیدی نظروں سے ندیدیوں کی طرح دیکھ تپا کر پوچھا، جس پر اس نے ہاں میں سر لایا۔ پھر بلاج نے اسے آملیٹ کھلایا جسے وہ خوشی سے کھانے لگی۔ اماں بھی اگر اسے ایسے آملیٹ کھاتا دیکھ لیتی تو اس کی شامت آ جاتی کیونکہ اسے آملیٹ پسند نہیں تھا اور اس چکر میں اماں بھی کو بھی کھانے نہیں دیتی تھی۔ روز کی اپنی منطق تھی اور ہماری پیاری اماں بھی، وہ تو ہیں ہی معصوم۔ اسے اچھے سے کھانا کھلا کر بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلیں میری پٹھانی، ابھی ہم آپ کے بال بناتے ہیں۔ بلاج نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور لے کر اوپر آ گیا۔ اس نے اپنی پٹھانی کے لیے بال بنانا سیکھ لی تھی۔ پہلے تو اسے بہت بورنگ لگا، کہاں وہ ایک فوجی جوان اور کہاں یہ لڑکیوں والے کام۔ پھر اپنی پٹھانی کا خیال کرتے ہوئے اس نے دل کوڑا کر کے بال بنانا سیکھ لیے۔ اس نے بالوں کی چٹیاں بنائی، پھر ربڑ بینڈ لگایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جب سے ہم آتے ہیں ہم کہیں گھومنے نہیں گئے بلاج کی جان، اس لیے آج میں آپ کو گھمانے لے جاؤں گا۔ کہاں چلنا ہے؟ بلاج نے اس سے پوچھا۔ مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے۔ روز کو اور کیا چاہیے تھا، وہ جو اتنے دنوں سے آئس کریم کے لیے ترس رہی تھی۔ باہر کا سن کر فوراً بولی نہیں ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر روش نے منہ بسورا اور دل میں سوچا پھر پوچھا تو اگر آئس کریم کے لیے نہیں لے جا رہے تو کہاں چلنا ہے؟ روش نے بلاج کی نقل اتاری۔ آج میں آپ کو ایک نئی جگہ لے کر جاؤں گا۔ کہاں؟ وہ جو منہ بنا رہی تھی نئی جگہ کا سن کر ایکسائٹیڈ ہوئی۔ آج ہم چلتے ہیں، کچھ سوچ کر وہ پھر بولا آپ خود دیکھ لینا۔ بلاج نے اچھے سے کپڑے نکال کر اسے دیے، اپنے ساتھ لیا، باہر نکالا۔ پہلے وہ استبل گئے، وہاں نسل کا گھوڑا موجود تھا۔ بلاج پسند گھوڑا تھا، بلاج کی پسند تھی گھوڑ سواری، وہ اکثر آیا کرتا تھا گھوڑ سواری کرنے۔ روز کی نظر جیسے گھوڑے پر پڑی خوشی سے یوں اٹھی۔ آج میں خوشی سے چیخی لاج گھوڑے۔ بلاج کو خوش دیکھ کر مسکرایا۔ لاج یہ بہت ہی پیارے ہیں۔ اس نے گھوڑوں کو دیکھ کر بلاج سے کہا ہاں لاج کی جان یہ سب آپ کے لیے ہی ہیں، آپ کو کون سا پسند آیا؟ بلاج نے پوچھا تو اس نے سب سے زیادہ وائٹ والا گھوڑا جس کے بڑے بڑے سے بال تھے، اس پہ کوئی داغ نہیں تھا، پیور وائٹ تھا، اسے وہ بہت پسند آیا اور کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لاج میں اس پہ بیٹھوں گی، اس نے بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پر یہ میرے علاوہ کسی کو بیٹھنے نہیں دے گا اور کسی سے قابو بھی نہیں ہوتا، آپ اس پر کیسے بیٹھیں گی؟ اسے لاج کا گھوڑا پسند آیا تھا جو استبل کے گھوڑوں میں سے سب سے زیادہ گھمنڈی، مغرور اور کسی کو اپنے آگے کچھ نہ ماننے والا وہ خوبصورت گھوڑا تھا، بالکل اپنے مالک کی طرح تھا۔ روش نے نفی میں سر لایا۔ نہیں لاج، مجھے اسی پر بیٹھنا ہے۔ اس نے ضد کی۔ بلاج اس کی ضد دیکھ کے راضی ہو گیا اور بولا ٹھیک ہے چلیں آئیں۔ بلاج پہلے خود اس گھوڑے پر بیٹھا، اسے تھوڑا کنٹرول کیا تاکہ روش کے بیٹھنے پہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے جس سے روش ڈر جائے۔ پھر اپنی پٹھانی کو اپنے آگے بٹھایا اور بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ پھر بلاج نے گھوڑے کی لگام تھام دی اور گھوڑا اپنی رفتار سے دوڑنے لگا۔ روش کو بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور بلاج اسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ بلاج کے دل کو ایک سکون سا ہوا، اس کی جان بہت خوش تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جو کل اس کی طبیعت خراب ہونے پر پریشان ہو گیا تھا آج وہ اس کے کھلکھلانے پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی جان آج بالکل ٹھیک تھی، خوش تھی اور انجوائے کر رہی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا وہ بس اسے ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ کافی دور نکل آئے تھے، وہاں سے واپسی پر انہیں کافی ٹائم ہو گیا۔ جب وہ واپس آئے تو فارم ہاؤس میں ہی اس نے ملازم کو کھانے کا بول دیا۔ ملازم نے کھانا تیار کیا اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے روز کو کھانا کھلایا۔ روز کو اچھا لگ رہا تھا یہاں پر۔ آج اس نے یہاں پر گھوڑے کے علاوہ بھی بہت سے جانور دیکھے تھے جو بلاج نے بہت شوق سے پالے تھے۔ رہتی تو وہ گاؤں میں ہی تھی لیکن وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے اس نے اتنے سارے جانور ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اب اسے وہ پسند آئے تھے۔ لاج ہم یہاں روز آئیں گے، انہیں پیار سے بولا کہ وہ منع ہی نہ کر پایا۔ جی لاج کی جان جیسے کہے گی ویسے ہی ہوگا، وہ مسکرائی اور پھر بلاج سے لیے پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ اچھا دن اپنی پٹھانی کے ساتھ گزار کر اسے گھما پھرا کر وہ گھر لایا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ بلاج نے ملازم سے کھانا ٹیبل پر لگانے کے لیے بولا اور روز کو لیے کمرے میں آیا اور اسے بولا فریش ہو جائیں، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جو آج تھکن سے چور ہو گئی تھی فوراً سے فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو بلاج نے اسے گود میں اٹھا لیا جس پر روش بکھلا گئی۔ لاج کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں، مجھے کچھ نہیں کہہ رہا میری جان، آپ کو کھانے کی ٹیبل پر لے کر جا رہا ہوں۔ بلاج اس کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتا ہوا اسے اٹھائے ہوئے سیڑھیاں اترا، اسے ٹیبل پر لایا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ چلیں میری جان اب آپ کھانا کھائیں پھر میں آپ کو کھاؤں گا۔
روش نے بلاج کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس سے مطلب سمجھ نہ آیا۔ روش نے بلاج کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میری جان آپ ابھی کھانا کھائیں، بعد میں مطلب سمجھیے گا۔ کھانا کھانے کے بعد بلاج نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھایا اور اس کے لبوں پر جو گیا۔ وہ جو بڑے مزے سے کھانا کھا کر بلاج کے ٹیبل پر بٹھانے پر خود کو صحیح سے ایڈجسٹ کر کے بیٹھنے والی تھی، بلاج کی اس اچانک آفتاب پر بھوک لگا گئی۔ بلاج جو اپنی تشنگی مٹانے میں لگا ہوا تھا، آہستہ اس میں ڈوبتا رہا۔ سب ملازم اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے تھے۔ گھر کا مین دروازہ بھی بند تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بس بلاج اور اس کی پٹھانی تھی۔ بلاج اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ بلاج نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر جنونی انداز میں پھینکا اور جا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ بلاج! روش نے اسے پکامتے ہوئے پکارا۔ اس کی آواز پر بلاج کو ہوش آیا، وہ اس سے دور ہوا۔ اس کے دور ہونے پر روش نے خود کو سنبھالا اور ایک گہری سانس لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ روش منمنائی۔ کوئی بھی نہیں دیکھ سکا جانا، یہاں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بلاج نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کی گردن میں چیر اچھوایا۔ بلاج نے اس کی گردن پر بائٹ کیا۔ اس کی بلاج اسے ایسے ہی گود میں اٹھایا، اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اپنا جا لمس اس پر چھوڑتے ہوئے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس پر حاوی ہو گیا۔ آج بلاج اپنی پوری شدت کے ساتھ اس پر حاوی تھا۔ روش کی سانس اٹکنے لگی، پر بلاج کو کہاں ہوش تھا، وہ تو بس اس میں اتر جانا چاہتا تھا۔ بلاج نے اپنے اور اس کے درمیان سب رکاوٹیں ہٹا دیں اور اس میں گم ہو گیا۔ اپنی ساری شدت مٹا کر پیچھے ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے برنہ کمر پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری جان، دن بدن میری تشنگی بڑھتی جا رہی ہے، میرا دل کرتا ہے ہر وقت بس آپ کی سانسوں سے میری سانسیں الجھتی رہیں اور میں بس آپ کو محسوس کرتا رہوں، اور آپ میرے جنون کو اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہ ہو، کچھ بھی نہ کرو، بس آپ کے ساتھ رہوں، آپ میں گم رہوں۔ بلاج نے ایک جنون کے ساتھ کہا تو روش نے چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ جسے دیکھ کے بلاج مسکرایا، اس کے گرد اپنا اثار باندھا۔ کچھ دیر بعد روش سو گئی، لیکن بلاج پھر بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ کبھی وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتا تو کبھی وہ اسے محسوس کرتا۔ روش کے اس میں ساتھی تو وہ پیچھے ہوتا۔ اس نے روش کا سر تکیے پہ رکھا اور اس پر جھک گیا۔ وہ اس پر اپنی شدتیں پھر لوٹانے لگا۔ روش جو نیند میں تھی، دوبارہ سے اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے اسے سکاریاں بننے لگی۔ بلاج نے صبح تک اسے نہ چھوڑا۔ وہ تھوڑا دور ہوتا تو روش سکون کا سانس لیتی، پر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اس پہ حاوی ہو جاتا۔ صبح تک وہ اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا رہا۔ صبح جا کر وہ روش سے پیچھے ہوا تو روش نے ڈھال سی ہو کر ایک طرف کو لیٹ گئی۔ بلاج نے اسے اپنے اثار میں لیا اور بولا، جانا کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، آپ کی جگہ یہ ہے وہ نہیں۔ اس نے اپنے سینے سے لگایا، نہیں لاج، مجھے سونا ہے۔ اس نے اس کی شدتوں سے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں میری جان، سو جائیں، اب آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ بلاج نے کہا اور اسے سونے دیا۔ وہ سو گئی تو بلاج 9 بجے کے ٹائم سے اسے جگایا اور ناشتہ کروا کے اسے دوبارہ سلا کر وہ گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے آدمی نے اسے جو انفارمیشن دی تھی اس کے مطابق آج ارمان روش کو اٹھوانے والا تھا۔ روش مطلب کہ روئی، کیونکہ بلاج نے روئی کا گیٹ اپ بالکل روش کی طرح کروا دیا تھا۔ اس سارے پلان میں روئی بلاج اور اسفندیار خانزادہ کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی بہن کے مجرم کو پکڑوانا چاہتی تھی، اس لیے پہلے سے ہی بلاج نے اسے ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی اور آج وہ بالکل تیار تھی اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ روئی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اور اس لیے بلاج کو زیادہ ٹائم نہ لگا۔ اسے مین چیزیں سکھا دی کہ کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیسے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس نے اسے تھوڑی جو ٹریننگ دی، اس سے وہ بہت جلدی سیکھ گئی تھی اور آج وہ ریڈی تھی اپنے اس انتقام کے لیے جس نے اس کی ساری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ روئی اپنے کالج کے لیے نکلی تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اسی ٹائم بلاج کو فون کیا۔ بلاج کے آدمی کافی دوری پر کھڑے ہو کر اسے آبزرو کر رہے تھے۔ بلاج کے آدمی اس پر اپنی نظر گاڑے کھڑے تھے، کیونکہ روئی جب گھر سے نکلی تھی اسے تب بھی شک پڑ گیا تھا کوئی اس کے پیچھے، اور اس نے اسی ٹائم ہی بلاج کو فون کر دیا تھا اور بلاج اپنے آدمی کو لیے وہاں پہلے ہی موجود تھا اور روئی پر اس نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ روئی جیسے گاڑی سے نکلی، ان لوگوں نے روئی پر اٹیک کر دیا، کلوروفارم اس کے منہ پر رکھا اور اسے بے ہوش کر دیا، لیکن روئی نے اپنی سانس روک لی اور انہیں ایسے محسوس کرایا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے روئی کو اپنی گاڑی میں ڈالا۔ روئی جیسے ہی گاڑی میں گئی، اس نے اپنے پینڈنٹ میں موجود ایک چھوٹی سی چپ کو دبا دیا جو کہ ایک ٹریکر تھا، جس زمانے سے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ روئی نے اسے دبا دیا اور وہ ٹریکر کام کرنا شروع ہو گیا اور بلاج کے آدمی روئی کی لوکیشن ٹریس کرنے لگے جہاں وہ اسے لے کر جا رہے تھے۔ کافی دوری سے وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ روئی کو جہاں لے جایا جا رہا تھا اس جگہ کا پتہ بلاج کو پہلے سے ہی تھا، لیکن وہ پھر بھی انتظار کر رہے تھے کب ارمان ان سے رابطہ کرے اور کب وہ اسے جا کر دبوچیں۔